ہیلو اسٹوڈنٹس، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس میم آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ لوگ کو میں نے جب سٹارٹ میں جوائن کیا تو تب تو آپ لوگ تھے نا، پھر ایک دم سے غائب ہو گئے. پھر جب میں نے دوبارہ جوائن کیا تو پھر کوئی بھی نہیں تھا. کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا میڈم، اچھا مسئلہ تھا زوم میں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اصل میں یہ بیچ میں اگر ڈسکنیکٹ ہو جاتے پھر اس کو کنیکٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا. تو وہ بس ڈسکنیکٹ لائٹ Yes. چلی گئی تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. دوبارہ میں نے جوائن کیا تو پھر جوائن میری طرف سے تو ہو گیا تھا، لیکن آپ لوگ کو نہیں ہو رہا تھا. چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی 5-10 منٹ گزر چکے ہیں اسی کنیکشن میں. آپ کے ساتھ میں یہ اسکرین شیئر کر رہی ہوں. اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیل بائیولوجی. ٹھیک ہے، جو کہ آپ لوگ بی ایس سی لیول پہ بھی پڑھ چکے ہوں گے سیل بائیولوجی، اور ایم ایس سی لیول پہ بھی پڑھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی سیل بائیولوجی کو آج ہم ڈسکس کریں گے. سیل بائیولوجی کیا ہے؟ دی اسٹڈی آف سیلز از کالڈ سیل بائیولوجی. آپ لوگ اپنے کائنڈلی اپنے مائک جو ہیں تو میوٹ رکھیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بس صرف سنیں یہاں پہ اس کو. دا اسٹڈی آف سیلز از کالڈ سیل بائیولوجی اور سیلولر بائیولوجی اور سائٹولوجی. ٹھیک ہے، اور سیل کیا ہوتا ہے؟ سیل جو ہے لیٹن ورڈ سے لے گئے ایک ورڈ ہے، سیلا مین اسمال روم. ٹھیک ہے، چھوٹے سے ایک اسٹرکچر کو کہتے ہیں. اینڈ اٹ از دا بیسک اسٹرکچر فنکشن بایولوجیکل یونٹ آف آل نون آرگینزمس. ٹھیک ہے، سیل جو ہے اسمالسٹ یونٹ آف لائف ہے، اور سیلز جو ہوتے ہیں دے آر دا بلڈنگ بلاکس آف لائف. یعنی بہت سارے سیلز مل کر جو ہے تو ایک آرگینزم کو وجود دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آرگینزم ان سے بنتا ہے. سیلز کنسسٹ آف سائٹوپلازم انکلوز ود اے ممبرین. ٹھیک ہے، سیل جو ہے وہ سائٹوپلازم اس کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ارد گرد ایک ممبرین ہوتی ہے، اور اس سائٹوپلازم کے اندر بہت سارے بایو مالیکیولز ہوتے ہیں، بایولوجیکل مالیکیولز ہوتے ہیں، جیسے کہ پروٹین، نیوکلک ایسڈس، کاربوہائیڈریٹس ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ موسٹ پلانٹس اینڈ اینیمل سیلز آر اونلی ویزیبل انڈر اے لائٹ مائکروسکوپ. بہت سارے پلانٹ اور اینیمل سیلز جو ہوتے ہیں صرف لائٹ مائکروسکوپ میں ویزیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ود ڈائمینشن بٹوین 1 and 100 مائکرو میٹر. پر بہت سارے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں وہ مائکروسکوپ الیکٹرون مائکروسکوپ کے ذریعے سے ویزیبل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہائی ریزولوشن چاہیے ہوتی ہے. اینڈ آرگینزمس کین بی کلاسیفائڈ ایز یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر. یونی سیلولر میں آپ کو پتہ ہے سنگل سیل آرگینزم آتے ہیں جس میں بیکٹیریا، ارچی وغیرہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ وائرسز وغیرہ. اس کے علاوہ ملٹی سیلولر میں پلانٹس اور اینیملز آتے ہیں ہمارے پاس. اور جتنے بھی ہمارے پاس زیادہ تر یونیسیلر آرگینزمز ہیں تو ان کو ہم مائکرو آرگینزمز کہتے ہیں. پھر دا نمبر آف سیلز ان پلانٹس اینڈ اینیملز ویریز فرام اسپیسیز ٹو اسپیشیز. ٹھیک ہے، اینیملز اور پلانٹ سیلز اینیملز اور پلانٹس جو ہوتے ہیں ان میں نمبر آف سیل جو ہوتا ہے اسپیشیز ٹو اسپیشی ویری کرتا ہے. پھر ہسٹری کی طرف جاتے ہیں کہ سیل کو ڈسکور کس نے کیا تھا. سیل ور فرسٹ سین ان 17th century ان یورپ ود دا انوینشن آف دا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ. ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے انوینشن کے بعد اس کو اسٹڈی کیا گیا. 1665 میں روبرٹ ہک نے اس کو کہا تھا کہ اٹ از دا بلڈنگ بلاک آف آل لیونگ آرگینزمس ایز سیلز آفٹر لوکنگ ایٹ اے پیس آف کاک اینڈ آبزرونگ سیل لائک اسٹرکچر. ٹھیک ہے، پیس آف کاک میں اس نے سیل لائک اسٹرکچر آبزرو کیے تھے، لیکن چونکہ وہ سیل جو تھے تو وہ ڈیڈ تھے، سو دے گیو نو انڈیکیشن ٹو دا ایکچوئل اوور آل کمپوننٹس آف اے سیل. پھر اس کے بعد جو ہے اینٹون وان لیون ہک جب آیا 1674 میں. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ہی واز دا فرسٹ ٹو اینالائز دا لائف سیل ان ہز ایگزامینیشن آف الجی کے اوپر وہ کام کر رہا تھا. تو اس نے فرسٹ ایگزامن کیا تھا لائف سیل میں کسی بھی لائف آرگینزم کے اندر سیل کو. and all of this preceded the cell theory. ٹھیک ہے، which states that living things are made up of cells and that cells are the functional and structural unit of organism. پھر اس کے بعد سیل تھیوری آئی، اور اس میں جو ہے تو یہ اس کے پوائنٹس تھے کہ جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہیں تو وہ تمام کے تمام مطلب سیل سے مل کر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ سیل ان کا اسٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ ہے. This was ultimately concluded by plant scientist Matthias Schilden and animal scientist Theodor Schwann in 1839 who weave live cells in plants and animal tissues. پھر اس کے بعد جو ہے شیلڈن اینڈ شیوان آئے، انہوں نے پلانٹس اور اینیمل ٹیشوز کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے مزید جو ہے تو سیل کے اوپر روشنی ڈالی کہ سیل جو ہے ایکچولی ہمارے پاس اس قسم کا یونٹ ہے، بلڈنگ بلاک ہے جس سے پلانٹس اور اینیملز مل کے بنے ہوئے ہیں. پھر 19 ایئرز لیٹر، اس کے بعد 19 سال کے بعد
Rodolphe Virchow آیا, he further contributed to the cell theory. اس نے further cell theory میں contribution کی, کچھ points ایڈ کیے, adding that all cells come from the division of pre-existing cells. اس نے یہ point ایک postulate پیش کیا تھا کہ جتنے بھی cells ہیں وہ پری ایگزسٹنگ سیل سے ارائز ہوتے ہیں بائی دا ڈویژن پروسیس. ٹھیک ہے, ڈویژن کے پروسیس کے تحت ایک سیل سے دو, دو سے تین اور اینڈ سو آن بہت سارے سیلز ہمارے پاس بن سکتے ہیں. پھر although widely accepted there have been many studies that question the validity of the cell theory. Viruses, for example, lack common characteristic of a living cell such as membrane, cell organelles and the ability to reproduce by themselves. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب وائرس ڈسکور ہوا تو کافی لوگوں نے جو ہے تو اس کے اوپر مطلب سیل تھیوری کی جو ویلیڈیٹی تھی اس کے اوپر شک کا اظہار کیا گیا, کیونکہ وائرسز جو ہیں تو وہ ایک ٹرو سیل ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں تو کوئی سیل آرگینی پراپرلی موجود نہیں ہوتی, جس طرح سے کامن ایک سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا سائٹوپلازم وغیرہ اس طرح سے نہیں ہوتا. Then scientists have struggled to decide whether viruses are live or not and whether they are in agreement with the cell theory. پھر اس کے اوپر جو ہے تو اسی وجہ سے وائرسز کو پھر وائرسز کے اوپر کام ہوا اور اس کو جو ہے تو ان بٹوین دا لیونگ اینڈ نان لیونگ آرگینزمس رکھا گیا. پھر سیل تھیوری کیا کہتی ہے, کریڈٹ فار ڈیولپنگ سیل تھیوری از یوزلی گیون ٹو ٹو سائنٹسٹ. دو سائنٹسٹ تھے جن کو کریڈٹ دیا گیا سیل تھیوری کو ڈیولپ کرنے کا, تھیوڈر شیوان اینڈ میتھیاس جیکب شیلڈن جو تھا اس نے, اور پھر رڈولف ویرچو نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا. اس کے اندر کچھ پوائنٹ جو ہے تو انکلوڈ کیے تھے. 1839 میں شیلڈن نے سجیسٹ کیا تھا کہ ایوری اسٹرکچرل پارٹ آف اے پلانٹ واز میڈ اپ آف سیلس اور دا ریزلٹ آف سیلس. ٹھیک ہے, شیلڈن نے کہا تھا کہ پلانٹ جو ہے اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ تمام کے تمام سیل سے بنے ہوئے ہیں. He also suggested that cells were made by crystallization process either within the other cells or from the outside. اس نے کہا کہ سیل جو ہیں دوسرے سیل سے ارائز ہوتے ہیں. However, this was not an original idea of Shieldon. He claimed his theory as his own through Bartholomew Demotier had stated it years before him. This crystallization process is no longer accepted than modern cell theory. اس نے کوئی پروسیس پیش کیا تھا کہ ہمارے پاس جو نیو سیلز وجود میں آتے ہیں وہ کسی کرسٹلائزیشن پروسیس کے تحت آتے ہیں, لیکن بعد میں وہ پروسیس جو ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. In 1839 Schwann states that along with the plants, animals are composed of cells or the product of cells in their structure. پھر شیوان آیا, اس نے کہا کہ plants کی طرح animals بھی cells سے مل کر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, this was a major advancement in the field of biology since little was known about animal structure up to this point compared to plants. From these conclusions about plants and animals, the postulates of cell theory were. ٹھیک ہے, پھر کچھ points جو تھے تو وہ cell theory کے کچھ points یا postulates جو ہے تو وہ conclude کیے گئے. اور سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آل نون لیونگ تھنگز آر میڈ اپ آف ون اور مور سیل. جتنے بھی لیونگ تھنگس ہیں وہ ایک یا زیادہ سیل سے مل کر بنے ہوئے ہیں. آل لیونگ سیلز ارائز فرام پری ایگزسٹنگ سیلز بائی ڈیویژن. جتنے بھی سیلز ہیں وہ پری ایگزسٹنگ سیل سے ارائز ہوئے ہیں ڈیویژن کے تحت. دا سیل از دا فنڈامنٹل یونٹ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن ان آل لیونگ آرگینزم. دا ایکٹیویٹی آف این آرگینزم ڈیپینڈ آن دا ٹوٹل ایکٹیویٹی آف انڈیپینڈنٹ سیلز and energy flow, metabolism and biochemistry occur within the cell. And then another point was that the cells contain DNA which is found especially in the chromosome and RNA found in the cell nucleus and cytoplasm. کے cell کے اندر کوئی hereditary material موجود ہوتا ہے in the form of DNA and RNA, اور وہ cell کے nucleus کے اندر جو ہے DNA جو ہے وہ پایا جاتا ہے. All cells are basically the same in chemical composition and organism of the similar species. Similar species کے جتنے بھی organism ہیں ان کے cells جو ہوتے ہیں basically same ہوتے ہیں. پھر جو ہے cell کی کچھ types ہیں. ٹھیک ہے, there are two basic types of cells. Cell جو ہوتے ہیں وہ eukaryotic بھی ہو سکتے ہیں, prokaryotic بھی ہو سکتے ہیں. Prokaryotic cells کون سے ہوتے ہیں؟ Prokaryotic cells include bacteria and archaea and two of the three domains of life. And prokaryotic cells were the first form of life on the earth. دنیا میں سب سے پہلے جو لائف سٹارٹ ہوئی تھی وہ پروکیریوٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی. They were characterized having vital biological processes including cell signaling. They are simpler and smaller than eukaryotic cells and lack a true nucleus and other membrane bounded organelles. یہ سب سے سمپل اور اسمالر ہیں. یوکریوٹک سب سے سمپل ہیں اور اسمالر ہے دین یوکریوٹک سیلز, اور ان کے اندر جو ٹرو نیوکلیس ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے نیوکلیس کے جو ارد گرد جو ممبرین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پائی نہیں جاتی, تو اس لیے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ دے لیک اے ٹرو نیوکلیس اینڈ دے اینڈ ادر ممبرین باؤنڈیڈ آرگینیلیز.
The DNA of a prokaryotic cell consists of a single circular chromosome that is in direct contact with the cytoplasm. اور ان کا جو DNA ہوتا ہے وہ single circular chromosome کی صورت میں ہوتا ہے جو کہ cytoplasm کے ساتھ in direct contact ہوتا ہے. اس کے علاوہ the nuclear region in the cytoplasm is called the nucleoid. اور اس کے جو nuclear region ہوتا ہے جہاں پہ ان کا وہ chromosome پایا جاتا ہے اس کو ہم nucleoid کہتے ہیں. Most prokaryotes are the smallest of all organisms, ranging from 0.5 to 2.0 micrometer in diameter. اور جتنے بھی prokaryotes ہوتے ہیں وہ smallest ہوتے ہیں. ان کی جو رینج ہوتی ہے سائز کی وہ 0.5 to 2 micrometer in diameter ہوتی ہے. پھر ہم آتے ہیں structure of bacteria کی طرف, bacterial cell کی طرف. A bacterial cell is a prokaryotic cell having the following parts. bacteria کا جو cell ہوتا ہے اس کے یہ different parts ہیں جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے. سب سے پہلے ہے کیپسول. اٹ از دا آؤٹر موسٹ لیئر ان سم بیکٹیریا. ٹھیک ہے, کچھ بیکٹیریا میں جو آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے سیل وال سے بھی اوپر, وہ لیئر کیپسول کہلاتی ہیں. یہ گمی سی ہوتی ہے, سلیمی ان نیچر ہوتی ہیں, اور اگر کیپسول لوزلی اٹیچ ہو سیل وال کے ساتھ تو اس کو ہم گلائکوکیلکس کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اٹ از میڈ اپ آف لیپوپولیسیکرائڈز اینڈ پروٹینس. لیپوپولیسیکرائڈز اور پروٹین سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے, اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ اٹ پرووائڈز ایڈیشنل پروٹیکشن, ہیلپس ان موومنٹ اینڈ انکریزز پیتھوجنسٹی, ڈیزیز کازنگ ایبلٹی. یہ بیکٹیریا کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ایڈیشنل پروٹیکشن اس کو پرووائڈ کرتا ہے, موومنٹ میں بھی ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے بیکٹیریا جو ہے وہ اس کی جو پیتھوجینک جو ایبلٹی ہوتی ہے کہ ڈیزیز کازنگ جو ایبلٹی ہوتی ہے اس کو امپروو کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ بیکٹیریا دے آر کلاسیفائڈ انٹو 2 گروپس آن دا بیسس آف کیپسول. کیپسول کے بیس پہ 2 قسم کے بیکٹیریا ہیں, کچھ کیپسولیٹڈ بیکٹیریا ہیں, کچھ نان کیپسولیٹڈ بیکٹیریا ہیں. ٹھیک ہے, جن میں کیپسول ہوگا وہ کیپسولیٹڈ کہلائیں گے, اور جن میں کیپسول نہیں ہوگا وہ نان کیپسولیٹڈ کہلائیں گے. پھر سیل وال کی طرف جاتے ہیں, یعنی کیپسول کے بعد جو نیکسٹ لیئر پائی جاتی ہے وہ سیل وال ہوتی ہے کیپسولیٹڈ بیکٹیریا میں, اور جو نان کیپسولیٹڈ بیکٹیریا ہے ان میں آؤٹر موسٹ لیئر ان کی سیل وال ہوگی. تو سیل وال کیا ہے؟ It is a tough, hard and rigid structure located below the capsule. In case of encapsulated bacteria, the cell wall together with the capsule is called cell envelope of the bacterium cell. یہ تو ہوگی کیپسول کی انٹروڈکشن. ٹھیک ہے, سوری سیل وال کی, کہ سیل وال ہمارے پاس کیا ہے اور سیل وال کی کمپوزیشن کیا ہے. It is made up of murein. بیکٹیریا کے کیس میں یہ بنا ہوتا ہے میورین سے. میورین کیا ہے؟ ہمارے پاس پیپٹیڈوگلائکان ہے. ٹھیک ہے, پیپٹائڈز اور پولیسیکرائڈ کا یا کاربوہائیڈریٹس کا ایک کنجوگیٹڈ مالیکیول ہے, اس سے بنا ہوا ہوتا ہے. آن دا بیسس آف ویریشن ان دا کیمیکل کنسٹیٹیوشنٹس آف بیکٹیریل سیل وال, بیکٹیریا از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 گروپس. ٹھیک ہے, کیمیکل کنسٹیٹیوشنٹس آف بیکٹیریا سیل وال کے بیس پہ بیکٹیریا کو 2 گروپس میں 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, گرام پازیٹیو اینڈ گرام نیگیٹو بیکٹیریا. گرام پازیٹیو بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن میں میورین یا پیپٹیڈوگلائکان کی لیئر تھک ہوتی ہے, اور گرام نیگیٹو وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن میں پیپٹیڈوگلائکان یا میورین کی لیئر تhin ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم گرام پازیٹیو اینڈ گرام نیگیٹو بیکٹیریا کہتے ہیں. یعنی سیل وال کی جو تھکنیس ہے یا اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں بھی کیمیکل کنسٹیٹوئنٹس کی جو ویریشن ہے اس کے بیس پہ ہمارے پاس 2 قسم کے بیکٹیریا ہے, گرام پازیٹیو اینڈ گرام نیگیٹو. پھر فنکشن سیل کا کیا, سیل وال کا کیا ہے؟ اٹ گیوز شیپ ٹو دا سیل. شیپ دے پرووائڈ کرتا ہے سیل کو, پروٹیکشن دیتا ہے, اینڈ پریونٹ فرام برسٹنگ, سیل کو برسٹ ہونے سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلیجلا. ٹھیک ہے, تو فلیجلا جو ہے ہمارے پاس یہ ایک ایسا اسٹرکچر ہے کہ جو کہ ہیئر لائک ہوتا ہے, تhin ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وائپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی کے وائپ کرنے سے ہمارے پاس جو بیکٹیریا ہے اس کی موومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور فلیجلا ارائز فرام دا سیل میمبرین اینڈ کم آؤٹ تھرو دا سیل وال. ٹھیک ہے, سیل میمبرین سے ارائز ہوتا ہے, یعنی اس کی جو ارائز ہے یا آغاز ہے وہ سیل میمبرین سے ہوتا ہے, اوریجنیشن اس کی سیل میمبرین سے ہوتی ہے, اور سیل وال سے ہوتا ہوا یہ باہر کی طرف نکلتا ہے. پھر اس کے نمبر کے بیس پہ اگر بیکٹیریا کی بات کریں تو نمبر آف فلیجلا تمام بیکٹیریا میں ایک جیسا نہیں ہوتا, ڈفر کرتا ہے. تو اسی بیس پہ کچھ ٹائپس ہیں بیکٹیریا کی. ٹھیک ہے, آن دا بیسس آف فلیجلا بیکٹیریا آر کلاسیفائڈ انٹو 2 گروپس. ٹھیک ہے, آن دا بیسس آف فلیجلا 2 قسم کے گروپس ہیں بیکٹیریا کے, ایوٹرائکس اینڈ ٹرائکس بیکٹیریا. ایوٹرائکس وہ بیکٹیریا جن کے اندر فلیجلا نہیں ہوتا, اور ٹرائکس وہ بیکٹیریا جو فلیجلا پوزیس کرتے ہیں ان کو. پھر ٹرائکس کو فردر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 4 ٹائپس میں. ایک ہے مونوٹرائکس بیکٹیریا. مونوٹرائکس دے پوزیس سنگل فلیجلم ایٹ 1 اینڈ. ٹھیک ہے, مونوٹرائکس میں ایک سنگل فلیجلم موجود ہوتا ہے ایک سائڈ پہ.
एम्फीट्राइकस में ग्रुप ऑफ फ्लैजिला होते हैं बोथ साइड्स पे. लोफोट्राइकस में ग्रुप ऑफ 2 और मोर फ्लैजिला होते हैं एट सेंटर एंड वन पोल एक साइड पे अटैच होते हैं. और पेरिट्राइकस में ऑल ओवर द बॉडी इनकी या डिस्पर्स होते हैं इंटायर सरफेस ऑफ द सेल पे. ठीक है. फिर इसके अलावा जो इनका फ्लैजिला होता है वो कंपोज होता है एक प्रोटीन से जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलिन. ठीक है. फ्लैजिलिन जो है हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि इसी फ्लैजिला को बनाता है. और फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, शॉर्ट कव हुक एंड हेलिकल फिलामेंट. ठीक है. जो उसकी निचले वाली जगह है जहाँ से वो अराइज होते हैं, उसकी जो बिल्कुल बॉटम वाली जगह उसको बेसल बॉडी कहते हैं. उसके बाद उसका जो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको शॉर्ट कर्व हुक कहते हैं. और उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर होता है टॉप पे तो उसको हम हेलिकल फिलामेंट कहते हैं. और फंक्शन इसका क्या है कि इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन. ठीक है. फिर यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी आपको लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस ये नज़र आ जाएंगे. ठीक है. ये पेरिट्राइकस बैक्टीरिया है जिसमें इर्द गिर्द ये अटैच हैं. इसके फ्लैजिला एम्फीट्राइकस में एक और दूसरे साइड पे होते हैं. ट्रोफोट्राइकस में एक साइड पे बहुत सारे होते हैं और मोनोट्राइकस में एक साइड पे एक होता है. तो इस किस्म के अरेंजमेंट है या टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया की. फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं पिलाई की तरफ. तो पिलाई हमारे पास क्या है? दे आर होलो फिलामेंटस आउटग्रोथ स्कैटर ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल. ठीक है. फिलामेंटस आउटग्रोथ्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अराइज होते हैं सेल मेम्ब्रेन से और ऑल ओवर द बॉडी सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल ये पड़े हुए होते हैं, मौजूद होते हैं. दे आर स्मॉल एंड न्यूमरस इन नंबर. एंड कंपोजिशन इनकी क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड पिलिन. फंक्शन इनका क्या है कि फिलाई जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करवाने में या किसी भी ऑब्जेक्ट से सबस्ट्रेटम से अटैच करवाने में हेल्प करता है. ठीक है. और कंजुगेशन के प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है क्योंकि कंजुगेशन के प्रोसेस में दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं, पिलाई के ज़रिए अटैच होते हैं और जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है. तो इस किस्म के मतलब प्रोसेस में भी ये पिलाई जो है तो हेल्प करते हैं. फिर नेक्स्ट हम जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ. सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ थिन, इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल. सेल मेम्ब्रेन हमारे पास थिन है, इलास्टिक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लोकेटेड बिलो द सेल वॉल और कंपोज होता है ये प्रोटीन से, लिपिड से और एंजाइम से. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है. और ये हेल्प करता है हमारे पास डिफरेंट किस्म के इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं सेलेक्टिव जो इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करता है और कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करता. तो सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और द एनर्जी प्रोडक्शन इज़ कंसर्न विद द सेल. ठीक है. और साथ साथ जो है तो ये सेल की जो है तो हेल्प कर रहा होता है एनर्जी प्रोडक्शन में. इसके अलावा मिसोसोम्स जो होते हैं ये द सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल. मिसोसोम जो है ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्विजिनेट करता है, ठीक है, फोल्ड होता है, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, तो उस स्ट्रक्चर्स को हम मिसोसोम कहते हैं. ठीक है. इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता है और इसकी जो कंपोजिशन होती है तो मतलब इसकी जो फंक्शन, कंपोजिशन तो नहीं लेकिन फंक्शन हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है इसका ये है कि इसके ज़रिए से डीएनए जो रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो उसमें ये हेल्प करता है. ठीक है. तो जब एक सेल डिवाइड होता है दो में, ठीक है, तो उस दौरान डीएनए भी रिप्लिकेट होता है. तो सेल डिवीजन डीएनए रिप्लिकेशन में ये हेल्प करता है. इसके अलावा ये हो गए इसके फंक्शंस, ये 2 मरतबा रिपीट हुए हैं. ठीक है. फिर साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इट इज़ अ विस्कस डेंस एंड जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के नीचे विस्कस डेंस और जेल लाइक सब्सटेंस है, ये मौजूद होता है इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे. और कंपोजिशन इसकी क्या है? इट कंटेन डिफरेंट केमिकल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल. इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल भी मौजूद होता है. एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. और ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, मौजूद नहीं होती. राइबोसोम जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका जिक्र कर लेते हैं
کہ bacterial cell contain 10,000 ribosome, they are small and 70s lying free in the cytoplasm. ٹھیک ہے، جو 70s اور 80s اس کا آپ کو پتہ ہوگا کہ سائز آف دا رائبوسوم ہے بیکٹیریل سیل میں، پروکیریوٹک سیل میں یہ 70s کا ہوتا ہے، 70 سویٹ پر یونٹ کا ہوتا ہے. اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے کہ جو رائبوسومز ہوتے ہیں وہ پروٹینز اور آر این اے سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور فنکشن اس کا کیا ہے، یہ ہیلپ کرتا ہے پروٹین سینتھسس میں. اٹ ہیلپس ان دا پروٹین سینتھسس. پروٹین سینتھسس کا جو پروسیس ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ہم جاتے ہیں نیوکلیر میٹیریل کی طرف، جس کو ہم جینوم بھی اس کا کہتے ہیں. دا نیوکلیر میٹیریلز آر ناٹ سراؤنڈیڈ بائی نیوکلیر میمبرین. جیسے پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ جو نیوکلیر میٹیریل ہوتا ہے اس کے ذریعے کوئی نیوکلیر میمبرین نہیں ہوتا، وہ سائٹوپلازم کے مڈ میں کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو نیوکلیوئڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس ریجن میں یہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس ریجن کو ہم نیوکلیوئڈ کہتے ہیں. کمپوزیشن اس کی کیا ہے کہ کیمیکلی کروموزوم کنٹین ڈی این اے اینڈ ہیونگ لیس پروٹین. ٹھیک ہے، جو بیکٹیریا کا جو جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے یا اس کا جو ہیریڈیٹری مٹیریل ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈی این اے بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے کچھ پروٹینز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کروموزوم جو ہوتے ہیں وہ ڈی این اے اور پروٹین سے مل کر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جو کروموزوم ہوتا ہے وہ اس کا جینیٹک مٹیریل ہے اور وہ بنا ہوا ہے ڈی این اے سے اور کچھ پروٹین سے. اٹ از سرکولر اینڈ سنگل ان نمبر. یہ سرکولر ہوتا ہے اور سنگل ہوتا ہے. دیئر فور بیکٹیریا آر کالڈ ہیپلوئڈ آرگینزم. اسی لیے بیکٹیریا کو ہم ہیپلوئڈ آرگینزم کہتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ایک ہی اس کے اندر کروموزوم ہوتا ہے. فنکشن اس کا کیا ہے، اٹ از دا ہیریڈیٹری میٹیریل آف دا بیکٹیریا وچ کنٹرول آل دا ایکٹیویٹیز اینڈ جینیٹک انفارمیشن آف بیکٹیریل سیل. ٹھیک ہے، یہ ہیریڈیٹری میٹیریل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو اس کی جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہیں وہ کنٹرول ہوتی ہیں. اس کے اندر تمام کریکٹرز کے لیے انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک ایکسٹرا کروموزومل ڈی این اے بھی موجود ہوتا ہے جس کو ہم پلازمٹس کہتے ہیں اس کے سائٹوپلازم میں. اینڈ دے آر the plasmids are the double circular rings of extra chromosomal DNA present in the cytoplasm of the bacterial cell and they are able to replicate independently of the main chromosome. ٹھیک ہے، یہ مین کروموزوم سے انڈیپینڈنٹلی ریپلیکیٹ ہوتا ہے، اکیلا ریپلیکیٹ ہوتا ہے. اور اس کا فنکشن کیا ہے کہ they contain genes which are resistant to diseases, insects and drugs. یہ اس قسم کے اس کے اندر جینز موجود ہوتے ہیں پلازمٹس کے اندر جو کہ اس کو ریزسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں اگینسٹ سیورل اینٹی بایوٹکس، اگینسٹ سیورل ڈرگز وغیرہ. اینڈ دے آر آلسو یوزڈ ایز ویکٹرز. پلازمٹس کو ہم جینیٹک انجینئرنگ میں بھی ہم لوگوں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کو ایز اے ویکٹر کے طور پر جینیٹک انجینئرنگ میں استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ the number of plasmid may vary from one to many in a bacterial cell. ایک سے زیادہ بھی یہ پلازمٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہہ دیں یا انسیکٹس کے اگینسٹ یا ڈرگس کے اگینسٹ ریزسٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے جینز پائے جاتے ہیں جو کہ اس کو ریزسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. پھر یہ ہے اسٹرکچر پروکیریوٹک سیل کا. اس کا سائٹوپلازم ہے، یہ اس کا نیوکلیوئڈ ریجن ہے، کیپسول ہے، سیل وال ہے، سائٹوپلازمک میمبرین ہے، رائبوسوم ہے، پلائیں ہے اور یہ جو ہے تو اس کا فلیجلا ہے. نیکسٹ ہم لوگ جاتے ہیں یوکیریوٹک سیلز کی طرف. تو جو یوکیریوٹک سیلز ہوتے ہیں وہ جتنے بھی آپ کے پاس پلانٹس ہو گئے، اینیملز ہو گئے، فنجائی، سلائم، مولڈس، پروٹوزوا، الجی، تمام کے تمام یوکیریوٹکس ہوتے ہیں، یوکیریوٹک سیلز کہلاتے ہیں. دیز سیلز are about 15 times larger than a typical prokaryote and can be as much as 1000 times greater in volume. یہ پروکیریوٹک سیل سے وائڈر ہوتے ہیں، والیوم میں، سائز میں بڑے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں ممبرین باؤنڈڈ آرگینیز جو ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر پراپرلی ایک ٹرو نیوکلیس موجود ہوتا ہے جو کہ اس کے ڈی این اے کو اپنے اندر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، پروٹیکٹڈ اس کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. اور اس کی فردر کریکٹرسٹکس کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں کہ the plasma membrane resemble that of prokaryote in function. ٹھیک ہے، اس کا جو پلازما ممبرین ہوتا ہے یوکیریوٹک سیل کا تو وہ پروکیریوٹ کے سیل ممبرین کو ریزمبل کرتا ہے، اسی طرح سے تقریباً ہوتا ہے. اور اس کے فنکشن میں اس کے علاوہ اس کے سیٹ اپ میں لٹل بٹ چینجز ہوتی ہیں کیمیکل کمپوزیشن میں، لیکن مین جو ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن یوکیریوٹک سیل ممبرین اور پروکیریوٹک سیل ممبرین کی ایک جیسے ہوتی ہے. سیل وال جو ہوتا ہے یوکیریوٹک سیلز میں موجود ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ سیلز میں
ہوتا ہے سیل وال، جیسے پلانٹس کی بات کر لیں، الجی وغیرہ کی ہم لوگ بات کر لیں، فنجائی کی بات کر لیں، اور اینیمل سیلز میں جو ہے تو سیل وال ایبسنٹ ہوتا ہے. یوکیریوٹک ڈی این اے از آرگنائزڈ ان ون اور مور لینئر مالیکیولز کال کروموزوم، اور یہ یوکیریوٹک جو ڈی این اے ہیں یہ کروموزوم بناتے ہیں آگے جا کے، کیونکہ جب اس کے ساتھ ہسٹون پروٹینز آتے ہیں جب سیل ڈویژن کے ٹائم پہ تو پھر یہ کروموزوم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. آل کروموزومل ڈی این اے sorted in the cell nucleus separated from the cytoplasm by a membrane، اور جتنا بھی یہ کروموزوم ہوگا یا ڈی این اے ہوگا یہ ایک سائٹوپلازم سے الگ ایک اسٹرکچر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کمپارٹمنٹ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم سیل نیوکلیس کہتے ہیں. Some eukaryotic organelles such as mitochondria also contain some DNA، اور کچھ eukaryotic organelles جیسے mitochondria اور chloroplast اس کے اندر بھی اپنا ڈی این اے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر many eukaryotic cells are ciliated with primary cilia، بہت سارے eukaryotic cells جو ہوتے ہیں ان کے اندر cilia موجود ہوتے ہیں. زیادہ تر جو eukaryotic cell ہوتے ہیں وہ move مطلب کر سکتے ہیں. motile cells are absent in conifers and flowering plant، لیکن motile cells جو ہوتے ہیں conifers اور flowering plants میں absent ہوتے ہیں. eukaryotic flagella are more complex than those of پروکیریوٹس. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو فلیجلا ہوتا ہے وہ مور کمپلیکس ہوتا ہے پروکیریوٹ سے، کیونکہ اوور آل یوکیریوٹک سیلز کمپلیکس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا prokaryotic cell. These cells are composed of the following organelles. ٹھیک ہے. اب ان کی آرگنائزیشن ہم پڑھتے ہیں کہ جو یوکیریوٹک سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کے پاس کون کون سے آرگینیلیز پائے جاتے ہیں. تو نیوکلس سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے. The cell nucleus is a membrane bounded structure that contains the cell's hereditary information and control the cell growth and reproduction. جو سیل کا نیوکلس ہوتا ہے وہ membrane bounded ہوتا ہے یوکیریوٹک سیلز کے اندر، اور اس کے اندر ہیریڈیٹری انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو کہ تمام سیلز کی گروتھ اور ریپروڈکشن اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتی ہے. اینڈ اٹ از دا کمانڈ سینٹر آف آل یوکیریوٹک سیل اینڈ از کامنلی دا موسٹ پرومیننٹ organelle in a cell accounting for about 10% of the cell's volume. ٹھیک ہے. موسٹ کمانڈنگ جو ہے یہ ایک organelle ہے اور اس کے اندر جو ہے 10% آف سیل والیوم مطلب یہ اوکوپائی کرتی ہیں، یعنی سیل کا جو 10% ہے وہ یہ اوکوپائی کرتی ہے. اس کے علاوہ in general a eukaryotic cell has only one nucleus. ٹھیک ہے. جو یوکیریوٹک سیل ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ تر ایک ہی نیوکلس پایا جاتا ہے. حالانکہ اس کے علاوہ کچھ ایسے سیلز بھی ہیں جو کہ زیادہ تر سیلز موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ ان نیوکلیٹڈ ہے، یعنی اس میں آپ کو نیوکلس نہیں ملے گا، جیسے کہ فار ایگزامپل ریڈ بلڈ سیلز ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سم آر ملٹی نیوکلیٹڈ کنسسٹ آف 2 اور more nuclei، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ملٹی نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں جس میں جیسے فنجائی میں آپ کو ملٹی نیوکلیٹڈ ہائفی میں نظر آئے گی. سلائم مولڈ جس کی یہاں پہ انہوں نے پھر ایگزامپل دی ہے. تو کچھ ملٹی نیوکلیٹڈ ہو سکتے ہیں، کچھ یونی نیوکلیٹڈ ہو سکتے ہیں، اور کچھ ان نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں جن میں نیوکلس پایا ہی نہیں جاتا، جیسے آر بی سیز. پھر اس کے علاوہ the nucleus is separated from the rest of the cell or the cytoplasm by a nuclear membrane. نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ ریسٹ آف دا سیل یا سائٹوپلازم سے سپریٹڈ ہوتا ہے بائی آ نیوکلیئر میمبرین. اس کے علاوہ as the nucleus regulates the integrity of the genes and gene expression, it is also referred to as the control center of cell. نیوکلیس جو ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے جینز ہوتے ہیں یا جو ہمارا جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے وہ نیوکلیس کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو جین ایکسپریشن ہوتی ہے یعنی پروٹین سینتھسس کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کا آغاز بھی سیل کے نیوکلیس سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا کنٹرول سینٹر آف اے سیل. ٹھیک ہے. اس کو برین آف دا سیل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ اسٹرکچر آف نیوکلیس کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں تو اسٹرکچر آف نیوکلیس انکمپاسز دا نیوکلیئر میمبرین، نیوکلیوپلازم، کروموزوم اینڈ نیوکلیولس. جو نیوکلیئر میمبرین ہوتا ہے یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہوگا، پھر نیوکلیوپلازم ہے، کروموزوم ہے اور نیوکلیولس اس کے فردر پارٹس ہیں. تو نیوکلیئر میمبرین کیا ہوتا ہے؟ دا نیوکلیئر میمبرین از اے ڈبل لیئر اسٹرکچر. میڈم آواز نہیں آ رہی. ہیلو، آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے. اچھا، یہ جس کو نہیں آ رہی تو شاید اس کے سگنلز میں کوئی اس کے پاس سگنلز میں مسئلہ ہوگا. کرنی آپ اپنی پھر ذرا جگہ چینج کر لیں، ٹھیک ہے میڈم. ٹھیک کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ادھر سگنلز ڈراپ ہو جاتے ہیں. اگر سب کو نہیں آ رہی تو پھر مجھے بتا دیں، اگر ایک کو نہیں آ رہی تو کرنی وہ صرف اپنی ذرا جگہ چینج کرے. ٹھیک ہے جی میڈم. میم. اوکے بائے. اچھا اسٹرکچر، اچھا یہ نوٹس پھر آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر لوں گی. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے بنائے ہوئے ہیں تو یہی آپ کے ساتھ میں نے پہلے بس والے یہ نوٹ شیئر کرنا، بس یہ نوٹس چاہیے جی ہارڈ فارم یا سافٹ. اوکے میم.
جی جی آپ کے ٹھیک ساتھ ہے میں ہاں یہ جو ہی بس یہ لیکچر ختم ہوتے تو فوراً آپ کو میں میل کر دوں گی. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کسی کو میل کیے تھے, میں نے ان سے کہا تھا کہ پھر سب کو میل کر دینا لاسٹ والے جو نوٹس تھے میرے. سارے ویک چاہیے, ٹھیک ہے سارے میم, ویک. بس ہاں ایک تھا یہاں پہ کوئی مطلب جس کا مجھے پہلے نظر آیا اپنے جی میل پہ, تو میں نے اسی کو جا کے, کیونکہ انہوں نے مجھے میسج کیا تھا نا کہ کائنڈلی نوٹ. آپ نے ای میل نمبر کہاں لیا ہے جی ہاں میل ہے نا کہ وہ آپ کا؟ گروپ میں شیئر کرے نا, وہ جی گروپ میں شیئر کرے گا پھر. ٹھیک ہے, تو اگر ضروری آپ نہیں ہے ہاں کرے پورٹل میں کائنڈلی یہ سارا کچھ پورٹل میں آپ شیئر کر دیں. پورٹل میں شیئر کروں, چلے ٹھیک ہے صحیح ہے, میں پورٹل میں شیئر کروں. میں نے پہلے والے بھی شیئر کیے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مجھے پورٹل کر لے, یاد ہے پہلے والے بھی کہ اور بھی. ہاں ٹھیک ہے, چلے میں دونوں کر لیتی ہوں, پہلے والے بھی کر لیتی ہوں اور یہ والے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. ٹھیک ہے تھینک میم, یو میم. تھینک یو. اور آپ کا پیپر اسی سے بنے گا, ٹھیک اسی سے بنے گا. جو پوائنٹس یہاں پہ میرے پاس ہیں نا, تو یہی میں مطلب یوز کروں گی پیپر بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پھر ایکسٹرا کسی کہیں سے بکس اٹھانے اور اس کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے میم, تھینک یو. اچھا اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ یہ سارے لیکچر شیئر کر دیں ہر ایک ویک کے, جی تو ہم کائنڈلی وہاں سے پھر ریوائز کر لیں گے. چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں شیئر کر دیتی ہوں یہ لیکچر ختم ہونے کے بعد, ٹھیک ہے. اوکے میم, تھینک یو. اچھا, تو اسٹرکچر آف کائنڈلی اپنے مائک ذرا میوٹ کر لیں تاکہ ہم اس کو پروسیڈ کریں, کیونکہ اس میں بہت ساری آرگینیز ابھی رہتی ہیں. تو اسٹرکچر آف نیوکلیس جو ہے, دا اسٹرکچر آف نیوکلس میں نیوکلیر میمبرین, نیوکلیر پلازم, کروموزوم اور نیوکلیولس نظر آئیں گے. پھر نیوکلیر میمبرین کیا ہے, اٹ از اے ڈبل لیئر اسٹرکچر دیٹ انکلوزز دا کنٹینٹس آف دا نیوکلس. ایک ڈبل لیئر اسٹرکچر ہے جو کہ نیوکلس کو انکلوز کرتا ہے یا سراؤنڈ کرتا ہے, اور اس کے جو دو ممبرینز ہوتی ہیں, آؤٹر ممبرین جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی اس کے جو آؤٹر ممبرین ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے انڈوپلازمک ریٹیکولم. لائک دا سیل ممبرین, دا نیوکلیئر انویلپ کنسسٹ آف فوسفولپڈ دیٹ فارم اے لپڈ بائی لیئر. اس کے جو نیوکلیئر انویلپ ہوتا ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن میں آپ کو فوسفولپڈ نظر آئیں گے جو کہ لپڈ بائی لیئر بناتا ہے. اس کے علاوہ دا انویلپ ہیلپس ٹو مینٹین دا شیپ آف دا نیوکلس اینڈ اسسٹس ان ریگولیٹنگ دا فلو آف مالیکولز ان ٹو اینڈ آؤٹ آف دا نیوکلس تھرو نیوکلیئر پورز. اس کا جو انویلپ ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جن کو ہم نیوکلیئر پورز کہتے ہیں. یہ ایک تو شیپ بھی پرووائڈ کرتا ہے, مینٹین رکھتا ہے نیوکلس کی, دوسرا جو مالیکیولز کا جو ان اینڈ آؤٹ ہے وہ بھی اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے یہ ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں نیوکلیئر پورز کے ذریعے سے. پھر دا نیوکلس کمیونیکیٹ ود دا ریمیننگ آف دا سیل اور دا سائٹوپلازم تھرو سیورل اوپننگز کالڈ نیوکلیئر پورز. مطلب وہی نیوکلیئر پورز کی بات کر رہے ہیں کہ سائٹوپلازم کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کرے گا انہی نیوکلیئر پورز کے ذریعے سے. پھر such nuclear pores are the sites for the exchange of larger molecules, proteins and RNA between the nucleus and cytoplasm, and a fluid-filled space or perinuclear space is present between the two layers of a nuclear membrane. ٹھیک ہے, یعنی جو دو نیوکلیئر ممبرین ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے چپکے ہوئے نہیں ہوتے, ایک اور دوسرے کے درمیان تھوڑا سا اسپیس ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا فلوئڈ پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم پیری نیوکلیئر اسپیس بھی کہتے ہیں. پھر نیکسٹ ہم جاتے ہیں نیوکلیوپلازم کی طرف, جو کہ نیکسٹ پارٹ ہے نیوکلیس کا, اس کے اسٹرکچر کا. پھر نیوکلیوپلازم اٹ از دا جیلیٹنس سبسٹانس ود دا نیوکلیئر انویلپ. اس جو نیوکلیس کے اندر جو جیلیٹنس سبسٹانس موجود ہوتا ہے اس کو ہم نیوکلیوپلازم کہتے ہیں. اس کو ہم کیریوپلازم بھی کہتے ہیں. دس از سیمی ایکوس مٹیریل, اٹ از سملر ٹو دا سائٹوپلازم اینڈ از کمپوزڈ مینلی آف واٹر ود دا ڈیزولوڈ سالٹس, انزائمز اینڈ آرگینک مالیکیولز سسپینڈڈ ود ان اٹ. ٹھیک ہے, اس کی یہ سائٹوپلازم کی طرح ہی دکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی واٹر, ڈیزولو سالٹس, انزائمز, آرگینک مالیکیولز پڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر the nucleus, the nucleolus and chromosomes are surrounded by nucleoplasm. اس کے جو نیوکلیولس ہے, یعنی جو دو باقی دو پارٹس رہ گئے نیوکلیولس اور کروموزوم, یہ بھی سراؤنڈڈ ہوئے ہوتے ہیں نیوکلیوپلازم. ان نیوکلیوپلازم کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں which functions to cushion and protect the content of the nucleus. And nucleoplasm also support the nucleus by helping to maintain its shape. ٹھیک ہے, نیوکلیوپلازم بھی ایک طرح سے نیوکلیس کو سپورٹ کرتا ہے اس کی شیپ کو مینٹین رکھنے کے لیے. Additionally, nucleoplasm provides a medium by which material such as enzymes and nucleotides, DNA and RNA subunits can be transported through the nucleus. اور ایک طرح سے میڈیم پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ڈفرینٹ انزائم, نیوکلیوٹائڈز وغیرہ وہ ٹرانسپورٹ ہو سکے نیوکلس سے. ٹھیک ہے, سبسٹانسز آر ایکسچینج بٹوین دا سائٹوپلازم اینڈ نیوکلیوپلازم تھرو نیوکلیئر پورز. یعنی اسی نیوکلیوپلازم اور سائٹوپلازم کے درمیان جو کمیونیکیشن یا کنیکشن ہوتی ہے وہ نیوکلیئر پورز کے ذریعے سے ہوتی ہے. پھر نیوکلیولس کیا ہے؟ نیوکلیولس contain within the nucleus is a dense membraneless structure composed of RNA and proteins called the nucleolus. ٹھیک ہے, اسی نیوکلیوپلازم کے اندر
ایک ڈینس ممبرین اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جو کہ RNA اور پروٹین سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. سم آف دا یوکیریوٹک آرگینزمز ہیو اے نیوکلیس دیٹ کنٹین اپ ٹو 4 نیوکلیا. کچھ یوکر آرگینزم ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ بھی نیوکلیولائی یا نیوکلیولس موجود ہو سکتے ہیں. The nucleolus contain nucleolar organisms which are parts of the chromosome with the genes for ribosome synthesis on them. ٹھیک ہے, نیوکلیولس کے اندر نیوکلیئر آرگنائزرز ہوتے ہیں جو کہ پارٹس آف کروموسوم ہوتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کر رائبوسوم سینتھسس میں ہیلپ کریں. The nucleolus helps to synthesize ribosomes by transcribing and assembling ribosomal RNA units. جو رائبوسومل RNA یونٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسمال اور لارج سب یونٹ جو آگے جا کے ہم رائبوسومس کے اس میں پڑھیں گے, تو وہ جو رائبوسومل سب یونٹس ہے وہ سینتھسائز ہوتے ہیں نیوکلیولس کے اندر. یعنی رائبوسومس جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں نیوکلیولس کے اندر. دیز سب یونٹس جوائن ٹوگیدر ٹو فارم اے رائبوسوم ڈیورنگ پروٹین سینتھسس. ٹھیک ہے, اور یہی لارجر اور اسمالر سب یونٹ نیوکلیولس میں بن کے باہر کی طرف جا کے وہاں پہ رائبوسومس کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں, جو کہ اس میں سے کچھ جو ہیں وہ انڈوپلازم ریٹیکولم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور کچھ فریلی سائٹوپلازم میں فلوٹ کرتے ہیں. پھر the nucleolus disappears when a cell undergoes division and is reformed after the completion of cell division. نیوکلیولس جو ہوتا ہے جب سیل ڈویژن کے پروسیس میں ہوتا ہے, جس سے مائٹوسس میوسس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, اس دوران یہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے سیل ڈویژن کے بعد یہ دوبارہ یعنی ٹیلو فیز کے بعد دوبارہ یہ ری اپیئر ہو جاتا ہے ایک نیو سیل کے اندر. پھر کروموزوم ہے تو دا نیوکلس از دا آرگینلی دیٹ ہاؤسز کروموزوم. نیوکلس ایک ایسی آرگینلی ہے جس کے اندر جو ہے تو کروموسومس پائے جاتے ہیں. And chromosome consists of DNA which contain hereditary information. chromosome جو ہوتے ہیں وہ DNA سے مطلب بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اندر hereditary information ہوتی ہے growth کے لیے, development and production کے لیے. chromosome are present in the form of strings of DNA and histone proteins مطلب DNA اور ہسٹون پروٹین جب ملتے ہیں تو وہ کروموسوم بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سب کو ڈی این اے اور ہسٹون پروٹین کے ملنے کے بعد جو ایک اسٹرکچر ہمیں دکھتا ہے اسٹرنگ یا تھریڈس کی طرح, تو اس کو ہم فیوچر میں جا کے پھر کروموسومس کہتے ہیں, کیونکہ کروموسومس کی جو ایک اسپیسیفک شیپ ہے وہ سیل ڈویژن کے دوران ہمیں اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ویسے وہ کرومیٹن کے فارم میں یعنی تھریڈ لائک ایک داغوں کا جیسے الجھا ہوا گچھا اس فارم میں ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن سیل ڈویژن کے دوران یہ اسپیسیفکلی کروموسوم کے فارم میں کلیئرلی ہمیں واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. When a cell is resting, not dividing, the chromosomes are organized into long entangled structures called chromatin. وہی پوائنٹ جو آپ سے میں نے پہلے ڈسکس کیا. پھر فنکشن آف دا نیوکلیس کیا ہے؟ فنکشن اس کے بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مین فنکشنز کی طرف ہم لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اٹ کنٹرول دا ہیریڈیٹی کریکٹرسٹکس آف این آرگینزم. ٹھیک ہے, ہیریڈیٹی کریکٹرسٹکس آف این آرگینزم کو کنٹرول کرتا ہے. اینڈ دا آرگینزم از آلسو ریسپانسبل فار پروٹین سینتھسس, سیل ڈویژن, گروتھ اینڈ ڈفرینسیشن. پروٹین سینتھسس کا پروسیس, سیل ڈویژن, گروتھ اور جتنے بھی پروسیسز ہیں تو اس میں یہ انوالو ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹوریج آف ہیریڈیٹری مٹیریل کے طور پر بھی مطلب جو نیوکلیس ہوتا ہے اس میں جو ہیریڈیٹری مٹیریل ہے وہ اسٹور پڑا ہوا ہوتا ہے. The genes in the form of long and thin DNA strand referred to as the chromatin. Storage of protein and RNA in the nucleolus. ٹھیک ہے, یہ پروٹینز کو جو بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ساتھ ساتھ جو RNA ہے وہ بھی اس کے اندر مطلب موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیوکلیس از اے سائٹ فار ٹرانسکرپشن اینڈ وچ میسنجر RNA are produced for protein synthesis. نیوکلیس جو ہے وہ ٹرانسکرپشن کا سائٹ ہے, کیونکہ جو ٹرانسکرپشن کا پروسیس ہے, ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن آپ کو کلیئر ہوگا, پروٹین سینتھسس کا یہ جین ایکسپریشن کا وہ سٹیپ جس میں ہمارے پاس میسنجر RNA بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو میسنجر RNA کے بننے کا جو پروسیس ہے اس کو ہم ٹرانسکرپشن کہتے ہیں, وہ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے. اور وہ کس لیے ہوتا ہے؟ ظاہر پروٹین سینتھسس کا ایک سٹیپ ہے. ٹھیک ہے, اس کے ہونے کے بعد ٹرانسلیشن ہوگی, تو وہ سٹیپ یعنی پروٹین سینتھسس کا آغاز اسی نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیورنگ دا سیل ڈویژن chromatins are arranged into chromosome in the nucleus. ٹھیک ہے, اور سیل ڈویژن کے درمیان دوران جو ہے تو جو کرومیٹڈز ہوتے ہیں وہ کروموزوم کی شکل میں دکھنا شروع ہو جاتے ہیں, واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ سب کچھ نیوکلیس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. پھر پروڈکشن آف رائبوسومس, ٹھیک ہے, ان دی نیوکلیو, کیونکہ جو رائبوسومس کے بننے کی جو فیکٹری ہے وہ نیوکلیولس ہے, اور نیوکلیولس موجود ہی نیوکلیس کے اندر ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیس جو ہے, نیوکلیس کا ایک ریجن رائبوسومس کے بننے کے پروسیس اس کے اندر ہوتا ہے, یا نیوکلیس کا ایک ریجن جس کو ہم نیوکلیولس کہتے ہیں وہ پروٹین فیکٹریز کہلاتا ہے, کیونکہ رائبوسومز اس کے اندر بنتے ہیں. پھر سیلیکٹیو ٹرانسپورٹیشن آف ریگولیٹری فیکٹرز اینڈ انرجی مالیکیولز ٹو نیوکلیئر, جتنے بھی ڈفرینٹ قسم کے مالیکیولز ہیں, فیکٹرز ہیں, انرجی مالیکیولز ہیں, وہ نیوکلیئر پورس کے ذریعے سے اندر اور باہر, سائٹوپلازم سے اندر اور باہر جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ
یہ اس کا اسٹرکچر ہے پھر نیوکلیس کا، ٹھیک ہے. یہ اس کے پورس ہیں جس کی ہم بات کر رہے تھے، نیوکلیئر پورس. اس کا نیوکلیئر انویلپ ہے، یہ اس کا نیوکلیولس ہے، ٹھیک ہے. پھر انڈوپلازمک ریٹیکولم ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں بات کی کہ اس کا جو آؤٹر میمبرین ہوتا ہے وہ انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ کنٹینیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو تھریڈ لائک آپ کو کچھ اسٹرکچر نظر آ رہے ہیں، یہ کرومیٹن مٹیریل ہے جو کہ جب سیل ڈویژن کا پروسیس ہوگا تو کروموسوم کی شیپ اختیار کر کے ہمیں واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر نیکسٹ ہم لوگ جاتے ہیں انڈوپلازمک ریٹیکولم کی طرف، ٹھیک ہے. انڈوپلازمک ریٹیکولم ایک دوسری آرگینری ہے سائٹوپلازم کے اندر پائی جاتی ہے، یوکیریوٹک سیلز کے سائٹوپلازم کے اندر. Endoplasmic reticulum is an important organelle in the eukaryotic cells. It plays a major role in the production, processing, and transport of proteins and lipids. The ER produces transmembrane proteins and lipids for its membrane and for many other cellular components including lysosome, secretory vesicle, the Golgi apparatus. مطلب اس کے رول جو ہے تو بہت زیادہ ہے. ایک مین رول اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں اس کے اوپر جو پروٹین سینتھسس کا پروسیس ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ لپڈس کی سینتھسس ہو گئی. اس کے علاوہ ٹرانس ممبرین پروٹینز کا بنانا. ٹرانس ممبرین پروٹین ہمارے پاس قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سبسٹانسز کو کسی ممبرین کے اندر اور باہر جانے کے لیے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایز اے وہیکل کام کرتے ہیں. ڈفرینٹ جو ہمارے پاس سیل آرگینیز ہوتی ہیں اس کے سیل ممبرین کے اوپر یہ اٹیچ ہوتے ہیں اور ان سے سبسٹانسز کے اندر اور باہر جانے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ لائسوزومز وغیرہ، سیکریٹری ویزیکلز اور گولجی اپریٹس کے ساتھ بھی اس کی کنیکشن ہوتی ہے، اس میں بھی یہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم لوگ جاتے ہیں، یہ انڈوپلازمک ریٹیکولم کا اسٹرکچر ہے. یہ نیوکلیئر پورس ہے، ٹھیک ہے. یہ تو نیوکلیس کا وہی جو ہم لوگوں نے پیچھے ڈسکس کیا. اور یہ انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے. اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ اس کے یہ اسٹرکچر جو ہے یہ تھوڑا irregular شیپ کا کوئی اسٹرکچر ہے. اس کے اوپر آپ کو اس طرح سے یہ گرینیول سے نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اسٹرکچر آف انڈوپلازمک ریٹیکولم. The endoplasmic reticulum membrane system can be morphologically divided into two structures, cisternae and sheets. اس کے جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم دو اسٹرکچرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، سسٹرنی اور شیٹس، ٹھیک ہے. یہ سسٹرنی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کے جو فلیٹ جو آپ کو اسٹرکچرز نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. سسٹرنی، یہ سسٹرنی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح فولڈ سے جو ریجنز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ پوری اس کے شیٹ لائک اسٹرکچرز ہیں. تو دو قسم کے اسٹرکچرز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. سسٹرنی کیا ہے؟ دے آر ٹیبیولر ان نیچر، ٹیوبس کی طرح ہیں، اینڈ فارم 3 ڈائمینشنل پولیگونل نیٹ ورک. اور نیٹ ورک کے فارم میں 3 ڈائمینشنل نیٹ ورک کے فارم میں ہمیں نظر آتے ہیں. 15 مائکرو نینومیٹر ان ڈائمیٹر ہے میملز میں، اور 30 نینومیٹر ان ڈائمیٹر ہے ییسٹ میں، فنجائے میں. ای آر جو ہے، ای آر شیٹس آن دا ادر ہینڈ آر ممبرین انکلوز 2 ڈائمینشنل فلیٹنڈ سیکس دیٹ ایکسٹینڈ اکراس دا سائٹوپلازم. اور جو شیٹس ہیں اس کی یہ ممبرین انکلوز 2 ڈائمینشنل سیکس کے فارم میں آپ کو نظر آئیں گے. یعنی اس کے یہ جو شیٹ لائک اسٹرکچر ہے یہ اس کی شیٹس ہیں، اور اس کی سائڈ پہ جو فولڈز ہیں اس کو ہم سسٹرنی کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دے آر فریکوینٹلی ایسوسیٹڈ ود رائبوسومس، ٹھیک ہے. یہ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں رائبوسومس کے ساتھ ان اسپیشل پروٹینز کا دا ٹرانسلوکونز دیٹ آر نیسیسری فار پروٹین ٹرانسلیشن ود ان دا آر ای آر، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں اسی ممبرین کے ساتھ اس کے یعنی شیٹس اور سسٹرنی کے اوپر اسپیشل پروٹینز ہوتے ہیں اور رائبوسومز ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں پروٹین سینتھسس میں. Pher endoplasmic reticulum is an extensive membrane network of cisternae which are held together by the cytoskeleton. Endoplasmic reticulum ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینسو نیٹورک ہے سسٹرنی کا، سیک لائک اسٹرکچرس کا، جو کہ سائٹوسکیلیٹن اس کو ہیلڈ رکھتی ہے. اور سائٹوسکیلیٹن کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس تھریڈ لائک اسٹرکچر جس کو مائکروٹوبیولز، مائکرو فلمنٹس، انٹرمیڈیٹ فلمنٹس ہم لوگ کہتے ہیں، وہ تھریڈ لائک اسٹرکچرز ہے جو کہ آپ کے سائٹوپلازم کے اندر ایک ڈفرینٹ آرگینیلیز کو اپنی اسپیسیفک جگہ پہ رکھتے ہیں. یعنی سائٹوپلازم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا اسکیلیٹن آف دا سائٹوپلازم. جس طرح ہمارا اسکیلیٹن ہوتا ہے اس طرح سائٹوپلازم کا بھی ایک اسکیلیٹن ہوتا ہے جو کہ تھریڈس کے فارم میں ہوتا ہے جس کو ہم سائٹوسکیلیٹن کہتے ہیں. تو انڈوپلازمک ریٹیکولم جو ہے یہ ہیلڈ ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، مطلب ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے ڈیو ٹو دا سپورٹ آف دا سائٹوسکیلیٹن.
The phospholipid membrane encloses a space, the lumen from the cytosol, which is continuous with the perinuclear space. The surface of the rough endoplasmic reticulum is flooded with the protein manufacturing ribosome, which gives it a rough appearance. ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका कुछ पार्ट जो है वो स्लडेड होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग राइबोसोम्स, उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, एंड हेयर इट इज़ रिफर्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो राइबोसोम्स के लगने और ना लगने के बेस पे दो किस्म के हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स व्हिच आर लोकेटेड नियर द सेल पेरिफेरी. ठीक है, सेल के साइड पे पेरिफेरी पे अटैच होते हैं, and this network increases the surface area for the storage of key enzyme and the products of these enzyme. ये नेटवर्क ये जो नेटवर्क होता है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क होता है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द स्टोरेज ऑफ द की एंजाइम्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज एंजाइम्स. एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम किसके साथ होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस का है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesize proteins while smooth endoplasmic reticulum synthesize lipids and steroids. तो लिपिड और स्टेरॉइड्स के बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है और प्रोटीन्स बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है. इट आल्सो मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड रेगुलेट कैल्शियम कंसंट्रेशन, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. इसके अलावा इसके और भी रोल्स हैं कि ये मेटाबोलाइज कर सकता है कार्बोहाइड्रेट्स को, रेगुलेट कर सकता है कैल्शियम की कंसंट्रेशन को, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, और साथ साथ इट कैन आल्सो बी यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. Endoplasmic reticulum varies extending from the cell membrane to the cytoplasm and forming a continuous connection with the nuclear envelope. Function of endoplasmic reticulum क्या है? It is mainly responsible for the transportation of proteins and other carbohydrates to another organelle which include lysosomes, Golgi apparatus and plasma membrane. ये responsible होता है different प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के लिए अदर ऑर्गेनेल्स की तरफ, जिसमें लाइसोसोम्स आते हैं, गोल्जी अपरेटस आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह आते हैं. इसके अलावा दे प्रोवाइड द इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रिएक्शंस. ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं सेल के, जिसकी वजह से सेलुलर रिएक्शंस अच्छे तरीके से हो सकते हैं. दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. ये न्यूक्लियर एनवेलप बनाने में भी हेल्प करते हैं. दे प्ले अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटल फ्रेमवर्क. They play a vital role in the synthesis of proteins, lipids, glycogen, and other steroids like cholesterol, progesterone, and testosterone, etc. इसके अलावा हम जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ. माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दे आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड एसेंशियली फंक्शन एज द सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं एंड इट फंक्शन एज द सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर ये काम करता है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो यहाँ पे होती है. दे प्ले अ मेजर रोल इन द breakdown of nutrients and generating energy rich molecules for the cell. ठीक है, many of the biochemical reaction involved in cellular respiration takes place within the mitochondria. The term mitochondria is derived from Greek word mitos and chondrion, which means thread and granules like रिस्पेक्टिवली. फिर नेक्स्ट इसके हम डिस्कवरी की तरफ जाते हैं. तो इसको डिस्कवर किया था, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. उसको डिस्कवर किया था 1857 में फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने, एंड लेटर इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया गया रिचर्ड एल्टमन ने 1886 में. बायोब्लास्ट का मतलब लाइफ जम्स, उसने इसको लाइफ जम्स का नाम दिया. फिर उसके बाद जो है तो इसको बाकायदा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है इसको रीनेम किया गया, बायोब्लास्ट को इसको स्पेसिफिक नेम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया. कैरल बेंडा ने 12 ईयर्स लेटर, ठीक है, 12 ईयर्स के बाद इसको कैरल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया. फिर नेक्स्ट हम जाते हैं इसको स्ट्रक्चर की तरफ. तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको नजर आएगा इसका डबल मेम्ब्रेन जो, और ये रोड शेप स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, फाउंड इन बोथ द प्लांट एंड द एनिमल सेल. Size ranges from 0.5 to 10 micrometer in diameter. The structure comprises an outer membrane, inner membrane, and a gel-like material called the matrix. The outer membrane and the inner membrane are made up of proteins and phospholipid separated by the intermembrane space. इसके भी दो membranes होते हैं, outer membrane और inner membrane, और ये बने हुए होते हैं प्रोटीन से, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से, और जो आउटर इनर मेम्ब्रेन उसके दरमियान स्पेस मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं
intermembrane space. اس کے علاوہ the outer membrane covers the surface of the mitochondria and has a large number of special proteins known as porins. جو outer membrane ہوتی ہے وہ mitochondria کو کور کرتی ہے, اس کے اندر specific proteins موجود ہوتے ہیں جس کو ہم porins کہتے ہیں. porins کیا کام کرتے ہیں؟ یہ substances کے in اور out ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں, facilitate کرتے ہیں. It is freely permeable to ions, nutrient molecules, other molecules like the ADP and ATP molecule. اور یہ permeable ہوتا ہے ions کے لیے, nutrient molecules, energy molecules, ADP اور ATP کے لیے. پھر اس کے اسٹرکچر میں آپ کو نظر آئیں گی کرسٹی. the inner membrane of mitochondria is rather complex in structure. اس کا جو outer membrane ہے وہ smooth ہوتا ہے, وہ بالکل smooth سے اسٹرکچر کی طرح نظر آتا ہے, جبکہ اس کا جو inner membrane ہے وہ ذرا complicated ہوتا ہے, complex ہوتا ہے, کیونکہ یہ اندر کی طرف انفولڈ کرتا ہے, انویجنیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس اندر کی طرف فولڈنگس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. اور اینڈ دس ہیلپس ان انکریزنگ دا سرفیس ایریا انسائڈ دا آرگینل. اور یہ سرفیس ایریا کے انکریز کرنے میں مطلب سرفیس ایریا کو انکریز کرتا ہے آرگینل کے اندر. The crystal and the proteins of the inner membrane helps in the production of ATP molecules. جو crystal ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو پروٹینز اٹیچ ہوتے ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ATP molecules کی فارمیشن میں. The inner membrane is strictly permeable only to oxygen and to ATP. inner membrane جو ہے وہ صرف آکسیجن اور ATP کے لیے permeable ہوتی ہے. A number of chemical reaction takes place within the inner membrane of the mitochondria. بہت سارے chemical reaction ہوتے ہیں inner membrane of mitochondria میں. پھر mitochondrial matrix کیا ہے؟ mitochondrial matrix جو ہوتا ہے viscous fluid ہوتا ہے which contain mixture of enzymes and proteins. It also comprises ribosomes, inorganic ions, mitochondrial DNA, nucleotide, cofactors, and organic molecules. The enzymes present in the matrix play an important role in the synthesis of ATP molecules. The function of mitochondria kya hai? The most important function of mitochondria is to produce energy through the process of oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation के process के ज़रिए से energy की production करना. And it is also involved in the following processes. To regulate the metabolic activity of the cell. It promotes the growth of new cells and cell multiplication. It helps in detoxifying ammonia in the liver cells. It also it is responsible for building certain parts of the blood and various hormones like testosterone and estrogen. It helps in maintaining an enough concentration of calcium ions within the compartments of the cell. It is also involved in various cellular activities like cellular differentiation, cell signaling, cell senescence, controlling the cell cycle, and also in growth. ٹھیک ہے, یہ اس کے different functions ہیں. اچھا, یہ اس کا پھر اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, اسٹرکچر میں آپ کو آؤٹر انر ممبرین کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا. آؤٹر ممبرین کی بالکل اسموتھ ہے. انر ممبرین کے اندر آپ کو فولڈ نظر آ رہے ہوں گے جس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. اس کے اندر رائبوسومز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ والا جو ریجن ہے سیمی ایکوس یا ہم وسکس کہہ سکتے ہیں, یہ میٹرکس ہوتا ہے. اس کا یہ انر اسپیس ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ کچھ ATP سینتھیز پارٹیکلز موجود ہیں جس کو ہم H1 H0 پارٹیکلز بھی کہتے ہیں. اس کے اندر ATP سینتھیز انزائم موجود ہوتا ہے اور اس انزائم کی وجہ سے ATP کی سینتھیسس ہوتی ہے. اور اس کے اندر اپنا DNA بھی موجود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں DHC رائبونیوکلک ایسڈ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم جاتے ہیں رائبوسومس کی طرف. ٹھیک ہے, رائبوسومس کیا ہے؟ اچھا, اسی DNA کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کو ہم سیلف ریپلیکیٹنگ آرگینل بھی کہتے ہیں. یعنی جو مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں وہ بھی ریپلیکیٹ بھی ہو سکتے ہیں. کسی سیل میں وہ انکریز بھی ہو سکتے ہیں, وہ بائنری فیژن کر سکتے ہیں, ریپلیکیشن کر سکتے ہیں اور اپنی تعداد کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اپنا DNA موجود ہوتا ہے. پھر نیکسٹ ہے رائبوسومز. رائبوسوم اٹ از اے کمپلیکس مالیکیول میڈ اپ آف رائبوسومل RNA molecules and proteins that form a factory for protein synthesis in the cells. ٹھیک ہے, رائبوسوم ایک کمپلیکس مالیکیول ہے. رائبوسومل RNA molecules اور پروٹین سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اینڈ یہ فیکٹری ہے پروٹین سینتھسس کی سیلز کے اندر. In 1955 جارج E. Palade discovered ribosomes and described them as small particles in the cytoplasm that preferentially associated with the endoplasmic reticulum membrane. 1955 میں پلیڈے نے اس کو ڈسکور کیا تھا اور آگے جا کر جو ہے تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں اس کے جو رائبوسومز ہوتے ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں رف انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ. And ribosomes can be found floating within the cytoplasm or attached to the cytoplasm. تو رائبوسوم جو ہوتے ہیں وہ فریلی بھی ڈسپرس ہو سکتے ہیں سائٹوپلازم میں اور اٹیچ بھی ہو سکتے ہیں انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ.
The location of the ribosomes in a cell determines what kind of protein it makes. ٹھیک ہے، اور جو ribosomes کی location ہے کسی سیل میں وہ determine کرتی ہے کہ کس قسم کا پروٹین بنے گا. If the ribosomes are floating freely through the cell, it will make proteins that will be utilized within the cell itself. اگر رائبوسوم فری فلوٹنگ ہے سائٹوپلازم میں، کیونکہ وہ ڈسپرس ہوئے ہیں تو وہ ایسے پروٹین بنائیں گے جو کہ سیل کے اندر ہی استعمال ہوں گے. اور اگر رائبوسوم انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ اٹیچ ہیں تو اٹ از ریفر ٹو ایز رف انڈوپلازمک ریٹیکولم. پروٹینس جو یہاں پہ بنیں گے دے ول بی یوز فار یوزیج ان سائڈ دا سیل اور آؤٹ سائڈ دا سیل. تو یہ سیل کے اندر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، سیل کے باہر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن اگر فریلی ڈسپرس رائبوسوم ہے تو اس کے جتنے بھی پروٹینس بنیں گے، یعنی وہ جو بھی پروٹین بنائے گا تو وہ سیل کے اندر استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ہے اسٹرکچر. The ribosomes are made up of proteins اور ribonucleic acid in almost equal amount. ribosomes جو ہوتے ہیں پروٹینز اور ribonucleic acid سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ equal amounts میں تقریباً equal amounts میں ہوتے ہیں. It comprises of two sections known as the sub units. ٹھیک ہے، اس کے دو سب یونٹس ہیں جسے ہم لوگوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لارجر اینڈ اسمالر سب یونٹ. تو اس کا جو اسمالر سب یونٹ ہے یا ٹائنیر سب یونٹ ہے، اٹ از دا پلیس where the messenger RNA binds and decodes. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو اسمالر سب ظاہر ہے جب messenger RNA بنے گا ٹرانسکرپشن کا پروسیس ہو جائے گا، اور وہ ٹرانسکرپشن کے پروسیس جب نیوکلس میں ہو جائے گا پھر جو آپ کے پاس نیوکلیئر پورس کے ذریعے سے messenger RNA باہر آئے گا. تو یہاں پہ باہر انڈوپلازمک ریٹیکولم کے اوپر اور جو فریلی ڈسپرسڈ رائبوسومس ہیں ان کے جو سب یونٹس ہیں وہ اس طرح سے ایک دوسرے سے اوپن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو اسمالر اور لارجر سب یونٹ ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اوپن ہو جائیں گے. یہاں پہ اس کا اسٹرکچر بھی پھر گیون ہے کیونکہ یہ ان سب یونٹس یہ اوپن ہو جائیں گے. جیسے ابھی یہ کلوز ہیں تو جب میسنجر آر این اے آئے گا تو یہ ایک دوسرے سے اوپن ہو جائیں گے، اور یہاں پہ جو میسنجر آر این اے ہے وہ چپک جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے ٹرانسلیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو رائبوسومز ہوتے ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں پروٹین سینتھسس کے پروسیس میں. ٹھیک ہے، پروٹین سینتھسس کے پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں. تو اٹ کمپرائز آف ٹو سیکشن. کائنیر سب یونٹ it is the place where the messenger RNA binds and decodes, and where the bigger subunit is the place the amino acids are included. ٹھیک ہے، تو larger smaller subunit کے ساتھ messenger RNA bind ہوتا ہے اور bigger subunit اس کے اوپر کلوز ہو کے وہاں پہ جو امینو ایسڈ آ رہے ہوتے ہیں وہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو both subunits comprise of both ribonucleic acid and protein components and are linked to each other by interaction between the proteins in one subunit and the ribosomal RNA in the other subunit. The ribonucleic acid is obtained from nucleolus at the point where ribosomes are arranged in a cell. The structure of ribosome includes it is situated in two areas of the cytoplasm. ٹھیک ہے، دو طرح سے سائٹوپلازم میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا اٹیچ ہوتے ہیں رف انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ یا فریلی ڈسپرسڈ ہوتے ہیں. They are scattered in the cytoplasm and are few are connected to the endoplasmic reticulum. Whenever joined to the ER, they are called the rough endoplasmic reticulum. Free and the bound ribosomes are very much alike in structure and associated with the protein synthesis. ٹھیک ہے، فری اور باؤنڈ رائبوسوم جو ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور پروٹین سینتھسس میں ہیلپ کرتے ہیں. آلموسٹ اراؤنڈ 37 to 62% of RNA is comprised of RNA and the rest is proteins. ٹھیک ہے، جو جتنے بھی آپ کے پاس رائبوسومل آر این اے ہے، ٹھیک ہے، وہ 37% جو ہوتا ہے رائبونیوکلیک ایسڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور ریسٹ جو ہوتے ہیں اس کے اندر پروٹین ہوتے ہیں. پھر پروکیریوٹس have 70S ribosomes respectively, subunits comprising the little subunit of 30S and the bigger subunit of 50S. جو پروکیریوٹک رائبوسوم ہے یوکیریوٹک رائبوسومس کے سائز میں اور پروکیریوٹک رائبوسوم کے سائز میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ٹوٹل جو رائبوسوم اس کے ساتھ 70S ہوتا ہے. اس کے جو دو سب یونٹس ہیں تو لٹل سب یونٹ 70S کا ہوتا ہے اور بگر سب یونٹ 50S کا ہوتا ہے، جبکہ یوکیریوٹس میں یہ 80S رائبوسوم ہوتا ہے جس میں جو لٹل سب یونٹ ہے وہ 40S کا ہوگا اور جو بگر سب یونٹ ہے وہ 60S کا ہوگا. پھر رائبوسوم seen in the chloroplast of mitochondria of eukaryotes and comprise of big and little subunits composed of proteins inside a 70S particle. پھر ribosomal size. So ribosomes comprise of two subunits. They vary in size between prokaryotes and eukaryotic cells. So prokaryotic cell میں it is comprised of 30 Swedberg unit and a 50 Swedberg unit, meaning 70S آواز کلیئر نہیں ہے. ہیلو ہلو میم، آواز کلیئر نہیں ہے، بیچ میں کوئی گاڑی چلا رہا ہو بس اس کی آوازیں آ رہی ہیں، شور ہے. اچھا، کائنڈلی اپنے مائک ذرا میوٹ کر لیں آپ لوگ سب.
کیونکہ یا پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، باقیوں کو پھر آواز صحیح نہیں آ رہی ہوتی. ہاں یہ کوئی جس طرح لگ رہا ہے کوئی گاڑی چلا رہا ہو بیچ مجھے میں. تو نہیں آ رہی آواز کسی کی، لیکن چلے پھر بھی میں نے یہاں کہہ دیا. کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائکس میوٹ کر لیں. اچھا. Ribosome comprise of two subunits. They vary in size between the prokaryote and eukaryotic cells. The prokaryotic is comprised of 30S unit and a 50S unit, meaning 70S for the entire organelle, equal to the molecular weight of 2.7 into 10 to the power 6 Daltons. ٹھیک ہے، یہ اس کا molecular weight ہے. Prokaryotic ribosomes are about 20 nanometer in diameter and are made up of 35% ribosomal proteins and 65% ribosomal RNA. The eukaryotic are 25 and 30 nanometer in diameter. They comprise of 40S subunit and a 60S subunit, which means 80S for the entire organelle, which is equal to the molecular weight of 4 into 10 to the power 6 Dalton. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس لوکیشن. ٹھیک ہے، ribosomes are organelles located inside the animal, human cell and plant cell. They are situated in the cytosol, some bound and free floating into the membrane of the course endoplasmic reticulum. کچھ جو ہوتے ہیں فریلی ڈسپرس ہوتے ہیں، کچھ endoplasmic reticulum کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو they are utilized in decoding DNA to proteins and no ribosomal RNA is forever bound to the RER. They release or bind is directed by the kind of protein they proceed to combine. In an animal or human cell, there could be up to 10 billion ribosomes, and numerous ribosomes can be connected to the equivalent messenger RNA strand. This is known as the polysome. یہ جب ہمارے پاس میسنجر آر این اے آتا ہے اور میسنجر آر این اے میں بہت سارے پروٹینز کے لیے کوڈ موجود ہوتا ہے، تو اس دوران وہ میسنجر آر این اے آ کے بہت سارے رائبوسومز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو سنگل میسنجر آر این اے when it is attached to more than one ribosome، تو اس کو ہم پولی سوم کہتے ہیں. یعنی ہمارے پاس رائبوسوم بہت زیادہ ہے اور میسنجر آر این اے آ کے اس تمام رائبوسوم کے لارج اور اسمالر سب یونٹ کے درمیان آ کے اٹیچ ہو جاتا ہے. تو اس دوران جو میسنجر آر این اے ہوگا وہ ڈیکوڈ ہوگا، وہ اس کی ڈیکوڈنگ کریں گے بہت سارے رائبوسوم، کیونکہ اب یہاں پہ سنگل رائبوسوم اٹیچ نہیں ہے، بہت سارے رائبوسوم ہے. تو اس کیس میں اس اسٹرکچر کو ہم کیا کہیں گے؟ پولیسوم کہیں گے. یعنی بہت زیادہ رائبوسوم جو ہے ایک سنگل میسنجر آر این اے کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں یا اس سے پروٹین سینتھسس کا کام کر رہے ہیں. پھر فنکشن آف رائبوسومس، تو دے اسمبل amino acids to form specific proteins and proteins are essential to carry out cellular activities. Main function اس کا کیا ہے کہ یہ assemble کرتا ہے amino acids کو تاکہ بہت specific protein ہمارے پاس بنتی ہے. پروٹین جو ہوتے ہیں وہ cellular activities میں ہیلپ کرتے ہیں. The process of production of proteins, the deoxyribonucleic acid produces messenger RNA by the process of DNA transcription. یہاں پہ جو ہے DNA ٹرانسکرپشن کے بعد یہ میسنجر آر این اے کے بننے کے بعد اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے رائبوسومس کے ساتھ. تو ایک طرح سے ٹرانسکرپشن کے پروسیس کے بعد پروٹین سنتھسس کا آغاز رائبوسومس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. پھر جینیٹک میسج فرام دی میسنجر آر این اے از ٹرانسلیٹڈ انٹو پروٹین ڈیورنگ ڈی این اے ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ڈی این اے ٹرانسلیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی یہاں پہ پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے پاس پروٹین سنتھسس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. The messenger RNA synthesized in the nucleus and transported to the cytoplasm for further process of protein synthesis. In the cytoplasm, the two subunits of ribosomes are bound around the polymers of messenger RNA. Proteins are then synthesized with the help of ٹرانسفر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارے پاس جب ٹرانسکرپشن ہو جاتی ہے تو ٹرانسلیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ٹرانسلیشن کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہمارے پاس ٹرانسفر آر این اے امینو ایسڈ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اس طرح سے ہمارے پاس پروٹینز کی سینتھسس جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. پھر میسنجر RNA in the cytoplasm the two subunits activate ہو گیا. The proteins that are synthesized by the ribosome present in the cytoplasm are used in the cytoplasm itself. جو پروٹین ہمارے پاس سینتھسائز ہوتے ہیں تو وہ سائٹوپلازم میں استعمال ہو جاتے ہیں. The proteins produced by the bound ribosome are transported out of the cell. کیونکہ وہ رائبوسوم جو کہ ڈسپرسڈ ہیں سائٹوپلازم میں، تو وہ ایسے ہمارے پاس پروٹین وہ رائبوسوم جو کہ فری ڈسپرس ہیں سائٹوپلازم میں ایسے پروٹینز بنائیں گے جو کہ اس سیل کے اندر ہی استعمال ہوں گے. اور وہ رائبوسوم جو کہ انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ ایسے پروٹین بنائیں گے جو کہ سیل سے باہر جائیں گے اور وہاں پہ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دے آر these proteins are produced by the bound ribosome and transported outside of the
cell so they can be utilized outside of the cell. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے ribosomes, اس کا structure. ٹھیک ہے. small اور larger cell unit. next ہے ہمارے پاس Golgi apparatus. ٹھیک ہے. The Golgi apparatus or the Golgi body or Golgi complex or simply Golgi, it is a cellular organism present in most of the cells of the eukaryotic organism. It is referred to as the manufacturing and the shipping center of the cell. ٹھیک ہے. Golgi is involved in the packaging of the protein molecules before they are sent for their destination. ٹھیک ہے. sent to their destination. These organisms help in processing and packaging the macromolecules like proteins and lipids that are synthesized by the cell and hence act as the post office of the cell. اس کو ہم post office of the cell بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی میکرو مالیکیولز ہے جیسے پروٹین لپڈ وغیرہ وہ جب سیل کے اندر بن جاتے ہیں تو اس کے اندر جاتے ہیں. اس کی فائنل پروسیسنگ جو ہے وہ گولجی اپریٹس کے اندر ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کو پوسٹ آفس آف دی سیل بھی کہتے ہیں. Golgi apparatus was discovered in the year 1898 by Natalia biologist Camillo Golgi. Camillo Golgi نے اس کو ڈسکور کیا تھا 1898 کے اندر. اس کے علاوہ اس کے اسٹرکچر کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں تو under the electron microscope the Golgi apparatus is seen to be composed of stacks of flexible structure that contain numerous vesicles containing secretory granules. الیکٹرون مائکروسکوپ میں ہمیں یہ فلیٹن اسٹرکچر کا ایک فائل یا اسٹیکس کی طرح دکھتا ہے. ٹھیک ہے. Golgi apparatus is morphologically very similar in both plants and animal cells. However, it is extremely pleomorphic in some cell types that appear compact and limited, in others spread out and reticular net-like. ٹھیک ہے. کچھ سیلز میں یہ جو ہوتا ہے کمپیکٹ ہوتا ہے, کچھ سیلز میں جو ہوتا ہے یہ نیٹ لائک دکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس کے پیرس میں فرق ہو سکتا ہے, باقی جو ہے تقریباً سیم ہوتا ہے اس کا فنکشن وغیرہ. Typically, however, Golgi apparatus appears as a complex area of interconnecting tubules, vesicles and cisternae. تو اسٹرکچر میں آپ کو اس کے interconnecting tubules, vesicles اور cisternae نظر آئیں گے. cisternae کیا ہے؟ It is the simplest unit of the Golgi apparatus and cisternae they are about 1 micrometer in diameter and are central plate-like or saucer-like closed compartment. They are held in parallel bundles of stacks one above the other. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس cisternae ہے. ٹھیک ہے. These are the cisternae. ٹھیک ہے. یہ flattened جو structure saucer shaped یا plate like جو structures ہوتے ہیں یہ cisternae کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے اسٹرکچر میں. اس کے علاوہ each cistern is bounded by a smooth unit membrane. ہر cisternae کے اوپر ایک ممبرین ہوتی ہے جو کہ 7.5 نینومیٹر تک ہوتی ہے, اور اس کا لیومن ہوتا ہے جو کہ ویٹ میں ویری کر سکتا ہے فرام 500 ٹو لیومن اس کی کیویٹی وہ کہتے ہیں تو 5 to 1000 نینومیٹر تک یہ ویری کر سکتا ہے. The margins of each cistern are genetically curved so that the entire dictylosome of the Golgi apparatus takes on a bow-like appearance. ٹھیک ہے. سسٹرنی کو ہم ڈکٹائلوسومز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو سسٹرنی ہوتے ہیں وہ سائڈوں سے کرو ہوتے ہیں, جیسے ڈائیگرام میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا, تو وہ بو لائک اپیرنس کی مطلب بو لائک اپیرنس دیتے ہیں. And the cisternae at the convex end of the dictylosome comprise proximal forming or cis face, and cisternae at the concave end of the dictylosome comprise the distal maturing or trans phase. یعنی اس کے دو فیسز ہوتے ہیں. اس والے فیز کو ٹھیک ہے ہم سس فیز کہتے ہیں, اور اس کے اس والے فیز کو ہم ٹرانس فیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دو اس کے فیزز ہوتی ہیں, یہ والا سس ہو گیا اور پیچھے کی طرف جو ہے تو یہ ٹرانس فیز ہو گیا. پھر نیکسٹ ہے اس کا اچھا نیکسٹ اس میں آپ کو دیکھیں گے ٹوبیولز اور کمپلیکس ایریا ایسوسیٹڈ ویسیکلز اینڈ انسٹوموزنگ ٹوبیولز. ٹھیک ہے. اراؤنڈ دا ڈکٹائلوسوم سراؤنڈ دا ڈکٹائلوسوم اینڈ ریڈیٹ فرام اٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ویسیکلز نظر آئیں گے, سیک لائک اسٹرکچر نظر آئیں گے جو کہ ڈکٹائلوسوم یا سسٹرنی کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. ان فیکٹ دا پیریفرل ایریا آف دا ڈکٹائلوسوم از فینسٹریٹڈ لیس لائک ان اسٹرکچر. ٹھیک ہے. تو جو ویسیکلز ہوتے ہیں وہ راؤنڈڈ اسٹرکچرز ہوتے ہیں, اور ویسیکلز جو ہوں گے وہ آپ کو تین طرح کے دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے. ویسیکلز آر آف 3 types. Transitional vesicle, they are small membrane limited vesicles which are formed from ER to migrate and convert to cis phase of Golgi where they form new cisternae. Trans vesicles جو ہوں گے وہ small membrane limited vesicles ہوں گے. ٹھیک ہے. جو کہ ER سے ارائیز ہوں گے اور جائیں گے سس فیس آف گولجی کی طرف. ٹھیک ہے. تو سس فیس جو ہے وہاں پہ جا کے کنورٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ, اور وہیں پہ جا کے ایک نیو سسٹرنی سے اس سے وجود میں آ جائے گی. پھر سیکریٹری ویسیکلز جو ہوتے ہیں یہ ویری کرتے ہیں سائز میں. ممبرین لمیٹڈ ویسیکلز ہیں, دے ڈسچارج فرام دا مارجن آف دا سسٹرنی آف گولجی. یہ نکلتے ہیں گولجی کے سسٹرنی سے. They often occur between the maturing phase of Golgi and the plasma membrane. Coated vesicle, they are small coated vessels
آپ لوگ اپنے مائکس میوٹ کریں. جس کا مائک اپنے مائکس میوٹ کریں. ہلو. کائناتو Alaka tahu dah khabar pa mala makki dah khabar pa kesok kali ka preview na mara. Na mara. آپ سے میں نے پہلے بھی کہا اپنے مائکس میوٹ کریں گے. ٹھیک. کسی کا مائک آن تھا اور کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب تو میں نے کر دیے میوٹ سب کو, لیکن اپنے مائک سے میوٹ مت کریں. بس یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ بس یہ ختم کرے نا یہ ٹاپک. اچھا ہم کہاں پہ تھے؟ اپنے مائکس میوٹ کرے. پھر کس نے ان میوٹ کر دیا اپنا مائک؟ Function of the Golgi apparatus. Golgi vesicles are often referred to as the traffic police of the cell. They play a key role in sorting many of the cell proteins and membrane constituents and directing them to their proper destinations. ٹھیک ہے. جو function of Golgi apparatus ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. To perform this function, the Golgi vesicles contain different sets of enzyme and different types of vesicles. This is cis, middle, and trans stranded. They protect and modify secretory proteins passing through the Golgi membrane proteins. یعنی جتنے بھی پروٹینس بنتے ہیں رف انڈوپلازمک ریٹیکولم میں یا اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم میں جو لپڈز وغیرہ بنتے ہیں, جتنے بھی مائکرو مالیکیولز بنتے ہیں تو وہ گولجی کے لیومن کی طرف جاتے ہیں, یعنی سسٹرنی کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں پہ فائنلی ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے, ان کو چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پیک کر کے آگے کی طرف بھجوایا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو the Golgi apparatus has for the assembly of the cell where the raw material is directed to the Golgi apparatus before being passed out from the cell. سیل میں جتنے بھی مٹیریل بنتے ہیں فائنل کیا جاتا ہے Golgi apparatus کے اندر, اور اس کو یہ میڈم پیک کسی کا کرتا ہے. مائک جو ہے نا ان میوٹ ہے, آواز نہیں آ رہا. یہ تو میں نے 100 مرتبہ کہا اپنے مائک میوٹ کریں, اور میں نے ان کو میوٹ بھی اذان کیا. کا یہ اذان کا آواز آ رہا ہے کسی کا, وہ ان ان میوٹ میوٹ ہے. ہے نا کسی کا. صبر کریں نہیں کسی کا. اچھا چلے, اب تو یہاں پہ کسی کا آف آن کا مائک تو میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پروکسیسومس. ٹھیک ہے. پروکسیسوم جو ہوتے ہیں یہ اسمال ممبرین باؤنڈ انکلوز سیلولر آرگینزم ہوتے ہیں. دے کنٹین ڈائجسٹیو آکسیڈیٹیو انزائم دیٹ آر انوالوڈ ان اے ویرائٹی آف میٹابولک ریئیکشنز including several aspects of energy metabolism. They are considered as an important type of microbiome found in both plants and animals, and they were identified as organisms by
Belgian cytologist Christian Lediv in 1967 already been prescribed. ٹھیک ہے. First peroxisomes to be discovered were isolated from leaf homogenate of spinach. Spinach کی leaf سے جو ہے تو حاصل کیا گیا تھا first antibiotic. So first جو peroxisomes کے sources are most abundantly found in the organs. They are mostly abundantly found in detoxifying organs such as the liver and kidney cells. ٹھیک ہے. liver اور kidney cells میں جو ہے تو یہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر کسی نے اپنا مائک جو ہے تو انمیوٹ کر دیا ہے. چلو بس اس کو میں جلدی جلدی فنش کرتی ہوں. They can be induced to proliferate in response to metabolic needs. Structure of peroxisome: they are membrane-bounded spherical bodies of 0.2 to 1.5 micrometer in diameter. Found in all eukaryotic organisms, including both plants and animal cells. They are found floating freely in the cytoplasm and closed structure of PR, mitochondria, chloroplast within the cell. They are among the simplest of eukaryotic organelles. They exist either in the form of a network of interconnected tubules called peroxisome reticulum or as individual peroxisome. They are variable in size and shape according to the cell and usually circular in cross section, and they range in diameter from 0.2 to 1.5 micrometer in diameter. یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں سنگل ممبرین سے. ٹھیک ہے. سنگل ممبرین باؤنڈری آرگینل ہے آف لپڈ, اور اس کی جو ممبرین ہے وہ لپڈ اور پروٹین سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے. دا میٹرکس آف اٹ کنسسٹ آف فبرز اور کرسٹلائڈ اسٹرکچر کنٹیننگ انزائم. اس کے اندر جو ہوتے ہیں تو بہت سارے انزائم موجود ہوتے ہیں جو کہ آکسیڈیشن کے پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں. پیروکسیسوم کے جو انزائمس ہیں تو تقریباً 60% جو نون انزائم ہیں وہ اس کے میٹرکس میں پائے جاتے ہیں اور آکسیڈیشن کی ریئیکشن میں یہ ہیلپ کرتے ہیں, لیڈنگ ٹو دا پروڈکشن آف ہائیڈروجن پروکسائڈ. ٹھیک ہے. اور ہائیڈروجن پروکسائڈ کی پروڈکشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ دا مین گروپس آف انزائم انکلوڈ یوریٹ آکسیڈیز, ڈی امینو ایسڈ آکسیڈیز اینڈ کیٹالیز. فنکشن آف پیروکسیسوم: ہائیڈروجن پروکسائڈ میٹابولزم میں ہیلپ کرتے ہیں, یعنی ہماری باڈی میں جو ہائیڈروجن پروکسائڈ ہے اس کی میٹابولزم میں یہ ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کنورٹ کرتے ہیں ہارملیس سبسٹانسز میں, اور اس کی وجہ سے اس کی کوروسیو افیکٹ سے ہمیں بچاتا ہے. پھر اس کے علاوہ فیٹی ایسڈ oxidation of fatty acids in the animal cell occur in both peroxisome. جو فیٹی ایسڈ کی آکسیڈیشن ہے, اس کی بریک ڈاؤن ہے, وہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے, but in yeast and plant only limited to the peroxisome. ٹھیک ہے. Oxidation is completed by the production of H2O2 which is decomposed by catalase enzyme. اس کے اندر جو آکسیڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے فیٹی ایسڈس کا, تو اس میں آپ کے پاس H2O2 بنتا ہے. پھر اس کی فردر جو آکسیڈیشن ہوتی ہے, ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے, وہ کیٹالیز انزائم کرتا ہے تاکہ اس کی کوروسیو افیکٹ سے بچا جا سکے. دس پرووائڈز اے میجر سورس آف میٹابولک انرجی. ٹھیک ہے. اور اس پروسیس سے ہمیں میٹابولک انرجی ملتی ہے. پھر لپڈس کی جو بایوسینتھسس ہے وہ بھی اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو peroxisome in seed responsible for the conversion of stored fatty acid to carbohydrates. یعنی جرمینیٹنگ سیڈس کے اندر جو فیٹی ایسڈز ہے اس کی کنورژن کاربوہائیڈریٹس میں اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, which is critical to provide energy and raw material for the growth of germinating plants. پھر فوٹو ریسپائریشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی peroxisome کے اندر ہوتا ہے, اور اسی فوٹو ریسپائریشن کے پروسیس کے ذریعے سے پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ہائی ٹیمپریچر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. پھر ڈیگریڈیشن آف پیورینس, جو پیورینس کی ڈیگریڈیشن ہے وہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے, اور اس طریقے سے ہم مطلب ہماری باڈی کے اندر جو ڈیگریڈیشن آف پیورینس کا پروسیس ہے وہ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے. اور پیورینس کے بعد جو ہمارے پاس جو ویسٹ پروڈکٹ ریلیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی جو ڈیگریڈیشن ہے وہ بھی اسی کے اندر ہوتی ہے تاکہ اس کے ہارمفل افیکٹ سے بچا جا سکے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں یہ اس کا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے گلائکسوسومس. تو گلائکسوسوم جو ہے یہ بھی پیروکسیسوم کی طرح اسمالر آرگینیلیز ہیں. ٹھیک ہے. اور دے آر ٹیمپرری آرگینیل آف دا پلانٹ. دے آر کمپیریبل ٹو دا پیروکسیسوم ان مارفولوجیکل ڈیٹیلس. ٹھیک ہے. مطلب مارفولوجی میں یہ پیروکسیسومس کی طرح ہی ہوتے ہیں اور پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں. دے آر پریزنٹ اونلی ان دا پلانٹ سیلس. پلانٹس کے سیلس کے اندر پائے جاتے ہیں. اینڈ دے اپیئرڈ ان دا فرسٹ فیو ڈیز آفٹر سیڈ جرمینیشن. ٹھیک ہے. پلانٹس میں بھی ہر ٹائم نہیں ہوتے, جب سیڈ جرمینیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کے یہ اپیئر ہوتے ہیں.
In the endosperm cell, the fatty acid of the stored fat is break down and converted into carbohydrates. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے فیٹی ایسڈ کی جو بریک ڈاؤن ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ وہ کاربوہائیڈریٹس میں کنورٹ ہو سکے. آفٹر دا فیٹ کنورژن اور ضروریات ڈسپیئر، یعنی جرمینیٹنگ سیڈز میں یہ فیٹ کو کاربوہائیڈریٹس میں کنورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں تاکہ کاربوہائیڈریٹس اویلیبل ہو سکے اور اس کے ذریعے سے پلانٹ کی گروتھ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو ڈیو ٹو دا appearance of these organelles it is considered that the conversion of fats into carbohydrate is completed in this type of organelle. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو فیٹس کی کنورژن ہے کاربوہائیڈریٹس میں وہ اسی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. پھر نیکسٹ ہے اسٹرکچر اس کا پروگزوم کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم جاتے ہیں فنکشن آف گلیکسوسومس کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس کا فنکشن ہے کہ فیٹی ایسڈ میٹابولزم میں ہیلپ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو گلیکوزلیٹ سائیکل ہے وہ بھی اسی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. گلیکوزلیٹ سائیکل ویسا سائیکل ہے کہ جس میں ہمارے پاس جو کریب سائیکل ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے کنٹینیو ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے تو وہ فردر ڈفرینٹ سبسٹانسز کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. پھر نیکسٹ ہم لوگ جاتے ہیں پلاسٹڈس کی طرف. ٹھیک ہے، تو پلاسٹڈ جو ہوتے ہیں یہ ڈبل ممبرین باؤنڈری آرگینیز ہوتے ہیں. یہ انوالو ہوتے ہیں سینتھسس میں اسٹوریج آف فوڈ کامنلی فاؤنڈ ود ان دا سیلز آف دا فوٹوسینتھیٹک پلانٹس. ٹھیک ہے، فوٹوسینتھیٹک پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں. پھر دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف پلاسٹڈس. ٹھیک ہے، تو ایک طرح کے جو ہے جو کہ موسٹ کامن ہے جو کہ زیادہ تر مطلب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کلوروپلاسٹ ہیں، یعنی جس کے اوپر زیادہ اسٹڈی کی ہوئی ہے دے آر کلوروپلاس. کلوروپلاس موسٹ کامن آف دا پلاسٹڈ، سب سے کامن یہ ہیں اور یہ فوٹوسینتھسس کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں اور اس کے اندر تیلاکوئڈز ہوتے ہیں. اس کے اسی تیلاکوئڈز کے اوپر ممبرین ہوتی ہے، تیلاکوئڈ ممبرین، اور وہاں پہ کلوروفل مالیکولز ہوتے ہیں جو کہ فوٹوسینتھسس کے پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں. پھر کروموپلاسٹ ہے. کروموپلاسٹ جو ہوتے ہیں وہ کلر پلاسٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلوروپلاسٹ کے اندر کلوروفل ہوتا ہے جس کو ہم جو کہ گرینش پگمنٹ ہے. ٹھیک ہے، کروموپلاسٹ جو ہوتے ہیں تو وہ کلرفل ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں تو یہ کلر پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے لیوس کو اور پیٹلز کو فلاورز کے، تاکہ انسیکٹس کی پولینیشن کے لیے اس کو اٹریکٹ کیا جا سکے. لیوکوپلاسٹ جو ہے وہ نان پگمنٹڈ ہے، ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا اور نان فوٹوسینتھیٹک ہیں کیونکہ یہ روٹس میں پائے جاتے ہیں اور فوٹوسینتھسس کے پروسیس میں یہ ہیلپ نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے جو جیسے فوڈز ہو گئے، فوڈ ان دا فارم آف اسٹارچ، لپڈز اور پروٹینز وہ اس کے اندر اسٹور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہیں جیرنٹوپلاسٹ. ٹھیک ہے، جیرنٹوپلاسٹ جو ہوتے ہیں یہ ایسے کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایجنگ پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں. These are chloroplasts of the leaf that are beginning to convert into different organelles or are being repurposed since the leaf is no longer utilized photosynthesis. ٹھیک ہے، یعنی جو کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں جیرنوپلاسٹ میں جو کہ جب لیف کام نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی لیف جو ہے مرجھا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی فال میں جو ہے تو مدد کرتا ہے تاکہ وہ وہاں سے چاہے وہ کسی کام کا نہیں ولٹنگ اس کی ہو گئی تو وہ نیچے گر جاتے ہیں، تو یہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹرکچر آف پلاسٹڈ جو ہے دیر از کلوروپلاسٹ. اچھا، اسٹرکچر آف کلوروپلاسٹ جو ہے، کلوروپلاسٹ کا ہم یہاں پہ اسٹرکچر ڈسکس کریں گے جو کہ ایک ٹائپ آف پلاسٹڈ اسپیریکل ہوتے ہیں، اوورڈ اور ڈسکوائڈ ان ہائر پلانٹس انسٹیلیٹڈ کپ شیپ اور اسپائرل ان سم ایلگی. ٹھیک ہے، یہ اس کی اسٹرکچر ہے، اس کی شیپ ہے. اس کے علاوہ 4 to 6 مائکرومیٹر ان ڈائمیٹر ہوتے ہیں، 20 to 40 ان نمبر ہو سکتے ہیں اور یہ موجود ہوتے ہیں ہر سیل آف ہائر پلانٹس میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کلوروپلاسٹ جو ہوتے ہیں اس کے 2 ممبرینز ہوتی ہیں، آؤٹر اور انر ممبرین، اور 2 ممبرین کے درمیان اسپیس ہوتی ہے جس کو ہم انٹر ممبرین اسپیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا پھر اسٹرکچر ہے کلوروپلاسٹ کا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا آؤٹر اور انر ممبرین. ٹھیک ہے، جو آؤٹر اور انر ممبرین ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کلوروپلاسٹ ہے. ٹھیک ہے، کلوروپلاسٹ جو ہو یہ کلوروپلاسٹ کا اسٹرکچر ہے. اس کے اندر یہ اسٹوما ہے، یہ اس کے اندر تیلاکوئڈز ہیں جو کہ کوئنس کی طرح دکھتے ہیں. اس کے علاوہ تیلاکوئڈ ممبرین بھی اس کے اندر، یہ اس کا تیلاکوئڈ ممبرین ہے. تیلاکوئڈ کا جو ممبرین ہوتا ہے اس کو تیلاکوئڈ ممبرین کہتے ہیں. یہ اس کا لیومن ہے. مالا کہیں برابر مجھے یہ اس ابداس کے کو اندر رائبوسومز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اس اسٹرکچر میں مطلب جب ہم مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو دیکھیں تو اس کا اسٹرکچر ہمیں اسے دیکھنے کو ملتا ہے. بس یہ ہو گیا تھا ٹاپک ختم. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ پھر میں شیئر کر لوں گی.
थैंक यू मैम। मेरा बंद कर मैम वीडियो, है बंद कर मेरा। मेरे से वीडियो दिला गोरी दा। अच्छा ठीक है, आप लोग के साथ मैं ये लेक्चर जो होगा मैं शेयर कर लूँगी पोर्टल पे, पिछला वाले भी और ये वाले भी, तो आप बाहर से पढ़ी ले सकते हैं, ठीक है। मैम ठीक है मैम। चले, और कल भी अगर मुझे टाइम मिला तो कल भी आपकी मैं क्लास ले लूँगी, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर भी आपका नहीं हुआ था, और ये इसमें से एक लेक्चर आज का था और एक पिछले वीक का था ना, और फर्स्ट वाला आपका नहीं हुआ, तो कल अगर मुझे टाइम मिला आपके साथ मैं फिर लेक्चर ले लूँगी। मैं सर आमिर को इन्फॉर्म कर दूँगी, वो आपको फिर बता दूँगी। कल वैसे आप लोगों का किस कोई लेक्चर है सर सारिम या सरफिदा के साथ? सारिम का है मैम। अच्छा सर सारिम का किस से किस टाइम तक होता है? 9 o'clock 9:30 9 o'clock है। 9 से, और 9 से स्टार्ट होता है 10 पे ख़त्म होता है। हाँ शायद। अच्छा ठीक है, या तो सुबह के टाइम और या फिर इसी टाइम जो है आपका दूसरा लेक्चर हो जाएगा, तो इस मंथ के आपके 4 लेक्चर मतलब कंप्लीट हो जाएंगे ना। जी मैम काइंड इन्फॉर्म फिर कर दें। हाँ हाँ, मैं सर आमिर से बात करती हूँ, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर, वो फिर आपको बता देंगे, ठीक है। ठीक है। चलिए सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।